إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں. ہمارا موضوع آج کے اس درس میں ہے چاروں اماموں کا مسلک. جب لفظ مسلک آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چار جو مسالک ہے فقہ کے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو تمام چاروں ائمہ ہے، چاروں امام ہے، ان چاروں اماموں کی فقہ کے جو جمع کی ہوئی جو ترتیب ہے جسے مسلک کہتے ہیں. لفظ مذہب جو لفظ ذہبہ سے آتا ہے، ذہبہ کا مطلب جانا، اور اس سے مراد راستہ ہے. جو راستے چاروں اماموں نے لیے فقہ کے معاملات میں، جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو کیسے روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، جنازے کی نماز پڑھنی ہے. تمام جو فقہی معاملات ہے، جو عملی اسپیکٹ ہوتا ہے اسلام کا، جو عمل کے متعلق ہے، تو اس میں چاروں اماموں کے بتائے ہوئے جو فقہی فیصلے ہیں کہ کسی نے یہ فتویٰ دیا، کسی نے یہ فتویٰ دیا. کچھ لوگ چار مسلح بھی کہتے ہیں. اب چار مسلح یہ ایک تھوڑا سا محدود معنی میں ہو گیا، کیونکہ مسلح یعنی کہ جیسے صرف نماز کے حد تک لگ رہا ہے اختلاف ہے. حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ چاروں اماموں میں الگ الگ دین کے تمام چیزیں جو عملی اعتبار سے ہیں، یہ تمام چیزوں کے متعلق انہوں نے باتیں بتائی. میرے بھائیو میری بہنیں، آج جو ٹاپک کو ہم لوگ اپروچ کر رہے ہیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک سینسٹیو ٹاپک بن گیا ہے، کنفیوژن کا ٹاپک بن گیا ہے، شدت اور سختی اختیار کرنے کا موضوع بن گیا ہے. لیکن ہم اس موضوع کو ایک بہت سمپل اور ایزی طریقے سے انشاءاللہ آج دیکھیں گے. جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کے تعلق سے بہت بکھیرا ہوتا ہے، بہت آرگیومنٹس ہوتے ہیں، لیکن بیسک بات بہت سیدھی اور سمپل ہوتی ہے. تو ہم اس کی بنیاد یعنی کہ اس کا بیس، اس کے متعلق انشاءاللہ باتیں دیکھیں گے آج کے اس درس میں ایک بہت سمپل، آسان اور سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں علماء کو، اسکالرز کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے. کیا ایسا کرنا ہے کہ اسکالرز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر آدمی خود قرآن و حدیث میں جائے، وہاں سے مسائل اخذ کر کے عمل کرنے لگے؟ کیا یہ ہم کہہ رہے ہیں؟ نہیں. قرآن میں یہ آیت دو جگہوں پر ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 اور سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. نہیں پتا ہے تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو سمجھ میں آئے کرو، جتنا پتا ہے اتنا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. جب تمہیں نہیں پتا ان کنتم لا تعلمون تو کیا کرو؟ پوچھو علم والوں سے. لیکن اس بات پر بھی غور کریے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علم والوں میں سے کسی ایک سے ہی پوچھو، یہ نہیں کہا. سارے علماء ہمارے ہیں، ہم ان کی طرف ریفر کریں، جو قرآن و حدیث کی بات ملے گی ہمیں لینا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو جلد 1 حدیث نمبر 100 ہے، کتاب العلم. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، کہا ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اتاکموہ انتزاعا. قیامت کے دن سے پہلے کی کا ایک منظر ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ علم دینے کے بعد زبردستی کھینچ کر نہیں نکال لیتا ہے. وَلَكِنْ يَنزِعُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا، کھینچ لے گا، بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کو قبض کر کے، علماء کو لے کر، علماء کی موت سے. بِعِلْمِهِمْ، اپنے علم کے ساتھ وہ چلے جائیں گے. فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، اور صرف جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے.
یستفتون، ان سے فتوے مانگے جائیں گے، فیفتون برائہم، وہ اپنے رائے سے فتوے دیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں غور کریں، قیامت کے دن سے پہلے کا یہ منظر ہے کہ علماء کو اپنے علم کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے؟ ان کی موت ہوگی، جب وہ موت ہوگی تو وہ جائیں گے تو اپنے علم کے ساتھ چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن سے پہلے جو معاشرہ ہوگا وہ جہالت میں ہوگا۔ اب اس وقت پر جب سب لوگ جاہل ہیں، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ، صرف جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، تو کوئی نہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے بڑا سمجھا جائے گا، تو یستفتون، لوگ ان سے فتویٰ مانگیں گے، فیفتون برائہم، وہ اپنے رائے سے، اپنے اوپینین سے فتوے دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فیدلون ویدلون، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ کیسے گمراہ کر دیں گے؟ کیونکہ وہ اپنے رائے سے، اپنے اوپینین سے فتویٰ دیں گے۔ پتہ چلا فتویٰ جو دینا چاہیے وہ تو قرآن اور حدیث سے دینا چاہیے۔ اگر قرآن اور حدیث کی بات ہے تو تب تک وہ بات صحیح ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث سے دور ہٹ کر اگر صرف رائے، اوپینین، منطق، فلسفہ، یہ سب چیزوں کی بنیاد پر اگر فتوے دیے جانے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُدِلُّونَ وَيَدِلُّونَ، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ہمیں اس موضوع سے اب تک یہ پتہ چلا کہ ہمیں علماء کی طرف ریفر کرنا ہے یقیناً، اور علماء کو فتوے قرآن اور حدیث سے دینا ہے، اور عام آدمی سے کہا گیا ہے کہ وہ علماء کی طرف ریفر کریں، اپنے معاملات کو لے جائیں، اور یقیناً عام آدمی کے لیے علم حاصل کرنا بھی اہم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم کے لیے، یقیناً فرض ہے، لیکن وہ خود اگر فتوے اخذ کرنے لگا، خود اگر مسائل کو نکالنے لگا وتھ لمیٹڈ نالج، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 ٹائپ کے جج ہوتے ہیں، 2 جہنم جائیں گے، 1 جنت جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو انصاف کے ساتھ سب کچھ جان کر علم کے ساتھ فتویٰ دے، فیصلہ کرے، جنت جائے گا، لیکن وہ جج جو ناانصافی سے فیصلہ کرے جہنم جائے گا، اور وہ جج جو سب کچھ جانے بغیر ہی فیصلہ دے دے، سارا علم حاصل نہیں کرتا، ڈائریکٹلی فیصلہ دے دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کسی کے پاس ایک ٹاپک پر پوری نالج نہیں ہے، ہاں آپ کو کوئی بات معلوم ہوگی، لیکن کیا اس ٹاپک پر اور کون سی آیتیں ہیں اور کون سی حدیثیں ہیں یہ نہیں معلوم ہے، اب خود اگر ججمنٹ دیں تو یہ انکمپلیٹ نالج، مکمل علم کے بغیر فتویٰ دینا ہو گیا، فیصلہ کرنا ہو گیا، اور اس چیز کے متعلق ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم جائے گا۔ تو یہ تو بالکل ڈرنے والی بات ہے نا، ہم نارملی بھی کہتے ہیں کہ انکمپلیٹ نالج از ڈینجرس، مکمل علم نہ ہو تو یہ تو خطرناک بات ہے۔ تو یقیناً ایک بات تو ثابت ہے کہ ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنیں، اب مین سوال یہاں پر یہ ہے اس موضوع پر کہ ہم جانتے ہیں کہ 4 بڑے بڑے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری، جس سال میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے اس سال میں وہ پیدا ہو رہے ہیں، 204 ہجری میں انتقال ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں انتقال ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 164 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، بالکل لاسٹ ہے ان چاروں میں، اور 241 ہجری میں انتقال ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ان 4 اماموں میں سے ایک کے مسلک کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے یا نہیں ہے؟ اب جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان گھر میں پیدا ہوا، اب وہ گھر میں جیسے امام ابو حنیفہ کی بات مانی جا رہی ہے، امام شافعی کی بات مانی جا رہی ہے، امام احمد بن حنبل کی بات مانی جا رہی ہے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی جا رہی ہے، تو کیا لازم ہے کہ وہ انسان اس گھر میں پیدا ہو گیا ہے، اب اسے وہ امام کی بات کو ہی ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ سوال ہے ہم سب کے سامنے۔ اب میرے بھائیوں میری بہنیں، ایک سیدھی سی سمپل سی بات ہے کہ ہمیں اماموں کی طرف، اسکالرز کی طرف ریفر کرنا ہے، ہم سارے اماموں کی خدمتوں کو رسپیکٹ کریں، کیونکہ علماء کو رسپیکٹ کرنا دین کو رسپیکٹ کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ بات کو بھی تو ماننا ہے کہ سارے کے سارے امام چاہے جتنے بھی بڑے علم والے کیوں نہ ہیں، چاہے جتنے بھی بڑے اسکالرز کیوں نہ ہیں، آخر میں تو انسان ہے نا۔ انسان ہونے کے ناطے کہیں پہ کسی انسان سے بھول، مسٹیک، غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم آگے اس درس میں انشاءاللہ اس کی پریکٹیکل مثالیں دیکھنے والے ہیں، جن سے بہت اہم بات ہمیں پتہ چلے گی انشاءاللہ
اب میں آپ کو پورے لیکچر میں جو میں بات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اس کا بالکل نچوڑ آسان الفاظ میں دینے والا ہوں اور بہت سمپل طریقے سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. سورہ نساء کی آیت، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، میں آپ کو ابھارتا ہوں اس موضوع پر. یہ آیت ایک ایسی اہم آیت ہے کہ اگر یہ آیت کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا، آپ نے اس موضوع کو سمجھ لیا انشاءاللہ. اور اس کا حوالہ بھی یاد کرنا بہت آسان ہے. سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 59. دیکھ لیجئے، 4 اور 5 ملا کے 9 ہو گئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. کس سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سارے ایمان والوں سے. کب تک؟ قیامت تک. سارے جتنے بھی ایمان والے آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو. واطیعوا الرسول، رسول کی فرما برداری کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بھی. آپ اگر اس موضوع پر کسی سے بھی بات کریں جن کے پاس تھوڑا بھی علم ہے، بہت نارمل بات ہے کہ یہ آیت آپ کے سامنے لائی جائے گی، رکھی جائے گی. لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ آیت یہیں تک لوگ پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کے آگے بھی بہت اہم بات آتی ہے، اور بلکہ اس موضوع کی بہت اہم ترین انڈرسٹینڈنگ اس آیت کے آگے کے حصے میں ہے. بات ختم نہیں ہوئی ابھی تک. یہاں تک پہلے غور کر لیتے ہیں. اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو. اطیعوا الرسول، رسول کی فرما برداری کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بات بھی مانو. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحابہ اور سلف کے اقوال کو جمع کیا ہے اپنی تفسیر ابن کثیر میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ترجمان القرآن ہے، قرآن کی تفسیر بتانے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی جو چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اولو الامر کون ہے؟ اہل الفقہ والدین، فقہ والے لوگ، سمجھ والے لوگ، دین والے لوگ. اسی طرح مجاہد، حسن بصری، عطا رحمہم اللہ، ان سب سے بھی ہمیں یہ اقوال ملتے ہیں. امام ابن کثیر نے اور حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس میں علماء، اولو الامر سے کون مراد ہے؟ علماء ہے، اور حکام جو رولرز ہوتے ہیں، خلیفہ ہے مسلمانوں کے، وہ بھی اس میں آتے ہیں. تو خلیفہ کی بھی بات مانو، علماء کی بھی بات مانو، جو تم میں اختیار والے ہیں ان کی بات مانو. آپ اگر دیکھیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا اطیعوا اللہ والرسول، یہ قرآن میں تقریباً 22 جگہوں پر ہے. لیکن یہ آیت جو سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو اولو الامر کا ذکر ہے، یہ قرآن کی ایک اکلوتی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد اولو الامر کا ذکر کیا ہے. اونلی ون پلیس. پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، جب تک بات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تک ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بھائی کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. لیکن جب اولو الامر کی بات آتی ہے، علماء کی بات آتی ہے، تو یہاں پر اختلاف آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بھائی کہیں گے میں تو اپنے فلاں مولانا کی بات مانوں گا، دوسرے کہیں گے میں تو ان کی بات مانوں گا، تیسرے کہیں گے میں تو ان کی بات مانوں گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو العلیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، الخبیر ہے، ہر چیز کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے پرابلم کا آنسر اس آیت میں اس کے آگے کے حصے میں دے دیا ہے. آگے کے حصے میں آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں تنازع آ جائے، اختلاف آ جائے. اب اختلافات تو ہم جانتے ہیں ہم مسلمانوں میں کتنے سارے ہیں. اگر آپس میں اختلاف آ جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اس میٹر کو کیا کرو؟ اللہ کی طرف ریفر کرو، اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن، اللہ کی کتاب. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہوگا جیسے کہ معراج کر کے یا انتقال کر کے جائیں گے. نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی کہ قرآن، اور رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی کہ حدیث. تو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو
اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو تو ایمان والے ہو، اللہ پہ ایمان ہے تمہارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت کے دن پہ ایمان ہے تمہارا، تو قرآن اور حدیث کی طرف اختلافی معاملات کو لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر، اس میں خیر ہوگا، واحسن تاویلا، اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپسی اختلافات کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ای کتاب اللہ و سنتی رسول اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف۔ پوائنٹ نوٹ کریے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوٹانے کہا تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ اور اولو الامر کی طرف لوٹاؤ، نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اختلاف ہوگا تو اولو الامر کا ہی اختلاف ہوتا ہے، جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کا ہی تو اختلاف ہے کہ ایک اسکالر ایک بات بول رہے ہیں، دوسرے اسکالر دوسری بات بول رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں بھائی؟ تو ہم یہ کریں کہ اس میٹر کو ریفر کریں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر اللہ پہ ایمان ہے تو، قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو ذالک خیر، اس میں خیر ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے جب یہ بات آج رکھی جاتی ہے کہ چلیے اختلافات ہیں، ہم تحقیق کریں قرآن میں کیا ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیا ملتا ہے، جو وہاں ملے گا ہم سب کریں گے۔ لیکن جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں، کیا بولتے ہیں دیکھو باپ دادا کیا کر رہے ہیں ہمارے، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر رہیں گے۔ کوئی کہتا ہے زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، زیادہ لوگ جو کرتے ہیں وہی کریں گے۔ آپ الفاظ پر غور کریے، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپس میں تنازع آ جائے، آپس میں اختلاف آ جائے تو ابا کیا کرتے ہیں وہی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپس میں اختلاف آ جائے، تنازع آ جائے تو کیا کر رہے ہیں زیادہ لوگ کاؤنٹ کرو، میجورٹی کیا کر رہی ہے وہی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس معاملے کو لوٹانا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، آج کے پورے درس کا جسٹ ہی یہی ہے، اور ہم سب کے لیے ذالک خیر واحسن تاویلا، اس میں خیر اور اس کا آخری انجام ہے، اچھا آخری انجام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے آپسی سارے اختلافات، ہر مسئلے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف بڑے بڑے مسئلے وہاں لوٹانا، چھوٹے چھوٹے مسئلے یہاں نہیں لانا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں فرمایا۔ پتہ چلا کہ ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اصول کے تعلق سے ہے، فروع کے تعلق سے ہے، تمام کے تمام چیزوں کو، عقیدے کے تعلق سے ہے، عبادت کے تعلق سے ہے، تمام کے تمام کو ردوہ الی اللہ والرسول، لوٹانا ہے ہمیں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے سارے ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے سارے وہ لوگوں کو جو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پہ ایمان ہے، قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو تمام لوگوں کو یہی کرنا ہے۔ اب عام آدمی ایک میٹر میں کیا کریں، وقتی طور پر اس کے نزدیک اگر کسی عالم کی بات معتبر ہے، اسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مولانا صاحب قرآن و حدیث کی بات بتا رہے ہیں، اعتبار ہے اس کو، وقتی طور پر وہ ان کی بات مانتا ہے، یہاں پہ پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے اگر وہ تحقیق نہیں کرتا، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے بات آ جائے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قرآن میں یہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے، اب پتہ چل گیا کہ یہاں پہ قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں فلاں مولانا کی بات صحیح ہے، فلاں عالم صاحب کی بات صحیح ہے، فلاں امام کی بات صحیح ہے، اور وہ کہے نہیں میں تو ان کا ماننے والا ہوں، میں تو حنفی ہوں، میں تو شافی ہوں، میں تو مالکی ہوں، میں تو حنبلی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ردوہ الی اللہ والرسول، اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، صحیح بات یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنے آپسی سارے ڈفرنسز ریفر کرنا ہے قرآن و حدیث کی طرف۔ اب جب یہ کیا جا رہا ہے، جب الحمدللہ آج لوگوں میں یہ بات کی جا رہی ہے اور الحمدللہ لوگوں میں ایک بیداری بڑھ رہی ہے، لوگ تحقیق کر رہے ہیں، لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کیا ہے نہیں یہ تو فتنہ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ الفاظ پر غور کریے، قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک خیر، اس میں خیر ہے۔ جیسے کہ رب العالمین کو یقیناً پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے
کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں فتنہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک خیر، وہ لوگ کہتے ہیں دیکھنا اس کا بہت برا انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، ایک بات میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے سارے اماموں کو، ہمیں ان کی طرف ریفر کرنا ہے معاملات کو، لیکن قرآن و حدیث کی دلائل میں اگر دکھ گیا کہیں پر کہ یہاں فلاں امام کی بات مضبوط ہے، کیا بنیاد ہے ہماری کہ ہم نہ قبول کریں؟ کیسے نہیں قبول کریں؟ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہی صحیح بات ہے۔ اب آپ اگر ایک پریکٹیکل مثال سے بات کو سمجھیں، آپ حالت وضو میں ہیں، اب خون نکل کے بہہ گیا، حنفی فقہ کے حساب سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، شافعی فقہ کے حساب سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ حقیقت تو ایک ہی چیز ہوگی نا، یا تو وضو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی یہاں پیدا ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہی آدمی اگر وہ ایریا میں پیدا ہوتا تو نہیں ٹوٹتا؟ یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وضو میں ہے اور کسی عورت کا ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے، چھو گیا، تو حنفی فقہ کے حساب سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا، شافعی فقہ کے حساب سے ٹوٹ گیا۔ اب حقیقت تو ایک ہی چیز ہوگی نا، یا تو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا۔ اب میرے برادرز اینڈ سسٹرز، ایسے ایک دو نہیں، بہت سارے مسائل ہیں، علماء نے خاص کتابیں جمع کی ہے جن میں سارے ایسے فقہا کے، علماء کے، اسکالرز کے مسائل میں جو اختلاف ہے انہیں ذکر کیا گیا ہے۔ بہت سارے، ایسٹیمیٹڈ ہے کہ حنفی اور شافعی فقہ میں اپروکسیمیٹلی 10,000 مسائل میں اختلاف ہے۔ اب اختلاف آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں اختلاف آ جائے تو تم تمہارا کرو اور سامنے والے سے کہو تم تمہارا کرو؟ ایسا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے سنسیئر ریسرچ، اور ہم اماموں کے بارے میں ایک بہت اچھا گمان کرتے ہیں، اور ایک بہت پیاری سی حدیث میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے والا ہوں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اماموں نے اپنے طور پر بیسٹ کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے، انہیں اس کا ایک بہترین بدلہ دے۔ لیکن اگر دلائل کے روشنی میں کوئی بات اگر آپ کے سامنے یا میرے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کا ماننے والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہم اتباع کس کی کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتے ہیں یا امام شافعی کی اتباع کرتے ہیں؟ نہیں، ہم سب اتباع کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سارے اماموں کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیں۔ تو اب اللہ کے واسطے یہ جو لوگ اماموں کو آپس میں بانٹ دیتے ہیں نا، یہ ہمارے امام ہیں، پھر یہ ان لوگوں کے امام ہیں، یہ کوکن والوں کے امام ہیں، یہ افریقہ والوں کے امام ہیں، یہ گلف والوں کے امام ہیں، یہ کیا ہے؟ سب ہمارے ہیں۔ جس کے پاس بھی قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل ہے ہم ان کی بات کو لے لیں گے۔ اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رکھا ہے لوگوں نے؟ اتنا زیادہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اتنا زیادہ کنفیوژن کیا چیز پر ہے؟ اگر دلائل کی روشنی میں کسی کی بات صحیح ثابت ہو گئی تو ہم ان کی بات کو لے لیں گے، اور اگر کسی کا وقتی طور پر ایسا اسے لگ رہا ہے کہ ان کی بات اعتبار ہے میرا اس بات پر، تو اور وہ فالو کر رہا ہے انہیں، تو ہم ان کی بات کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ثابت ہو گیا کہ یہاں اس مسئلے میں اس امام کی دلیل مضبوط ہے، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہمارے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو رکھیں۔ آئیے میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کے سامنے اس ٹاپک پر 3 ایسے اہم پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں، جو 3 پوائنٹس کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے تو کوئی کنفیوژن اس ٹاپک پہ باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات کہ شریعت جو ہمیں ملتی ہے، جو قانون، جو لاز، حلال، حرام، صحیح، غلط، یہ جو ملتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی بھی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود حلال حرام بنائے۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان، اپنے پادری، پریس اور ان کے ربائز کو رب بنا دیا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ کون لوگ؟ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، کرسچنز اینڈ جوز کی بات ہو رہی ہے کہ کرسچنز کے جو پادری ہوتے ہیں، پریس ہوتے ہیں، اور یہودیوں کے جو ربائز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگوں نے ارباب من دون اللہ، رب بنا دیا اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو۔ ہمیں اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی نے ایک حدیث کو جمع کیا ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ہے۔ عدی بن حاتم پہلے کرسچن تھے،
اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب وہ اس حدیث کو بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 31، کہ وہ لوگوں نے رب بنا دیا ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں نے ان کو رب نہیں بنایا، ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، ہاں وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے۔ کن کی؟ کون لوگ؟ یہود و نصارہ ہے نا، وہ ربائز اور پریس کی، اپنے پادریوں کی، اپنے ربائز کی عبادت نہیں کرتے۔ ولیکن اذا استحلوا لہم شیئا، جب وہ کوئی چیز کو حلال کرتے ہیں، استحلوہ وہ لوگ اسے حلال سمجھتے ہیں، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا، اور کوئی چیز کو وہ لوگ جو حرام کرتے ہیں، فَحَرَّمُوهُ وہ لوگ اسے حرام سمجھتے ہیں۔ مطلب حلال اور حرام جو ہے نا، جوز اینڈ کرسچنز میں ان کے سورس یعنی کہ ان کی جو کتاب ہے وہاں سے نہیں آتا ہے۔ ان کا حلال و حرام کرنے والے ان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے پریس ہوتے ہیں، ان کے پادری ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے کتنے سارے جو لاز آج جو چلتے ہیں ان کے ہاں کرسچنز میں یا جوز میں، یہ لاز ان کی کتاب میں کہیں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کرسچن بائبل دیکھیں گے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو کرسچن بائبل میں کئی جگہوں پہ ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ ڈیوڈ کی کئی بیویاں تھیں، ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں۔ پھر بھی آج کرسچن چرچ اور جوئش ربائز نے پالیگمی، ایک سے زیادہ شادی کو حرام کر رکھا ہے ان کے ماننے والوں کے لیے، فوربڈن کر رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کے اسکرپچر میں تو یہ بات کہیں نہیں ہے۔ تو مطلب ان کے یہاں ان کے جو بڑے بڑے ہیں نا، وہ لوگ ہیں جو حلال حرام جائز ناجائز بتانے والے کون لوگ ہیں؟ ان کے بڑے بڑے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگوں نے انہیں رب بنا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کیسے رب بنایا؟ رب ہے جو حلال و حرام دیتا ہے، جائز و ناجائز، کیا چیز صحیح کیا چیز غلط بتانے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ کسی انسان کو اختیار ہے کہ وہ بنائے؟ نہیں اختیار ہے۔ جب بڑے بڑے ربائز اور پریس کو اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگوں نے انہیں رب بنا دیا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے ربائز اور پریس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اب میرے بھائی امی بہنیں، ہم سب غور کریں کہ جو غلطی وہ لوگوں نے کی اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ جب قرآن میں نازل کیے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات ہمیں بتائی، تو پھر کیا ہم لوگوں کو اس تعلق سے احتیاط نہیں برتنا چاہیے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سیم غلطی ہم لوگ کریں گے تو ہمارے لیے بھی وہی بات ہو جائے گی؟ اور آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ تم لوگ تم سے پہلے والوں کے پیچھے شبرن بھی شبرن و ذران بھی ذران، بالش کے پیچھے بالش اور ہاتھ کے پیچھے ہاتھ، ویسے کہ ویسے تم پیچھے جاؤں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ کے بارے میں آپ بول رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن، تو اور کون؟ تو پتہ چلا یہ لوگ جو راستے پر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ بھی اسی راستے پہ جاؤ گے، یعنی کہ تم لوگ بھی وہی غلطی کرو گے۔ آج ہم لوگوں کو احتیاط برتنا ہے اس تعلق سے۔ وہ لوگوں نے اپنے ربائز اور پریس کو رب کیسے بنایا؟ حلال و حرام کا رائٹ دے دیا۔ اب آج اگر ہم، جیسے آج ہمارے عام عوام، عام معاشرہ جن کے پاس علم نہیں ہے، کئی بار وہ ایسی بات بولتے ہیں وہ تو اتنے بڑے مولانا ہے، یہ تو اتنے بڑے امام ہیں، جیسے کہ حلال و حرام بتانے والے بنانے والے وہ ہیں۔ ایسی ایک سوچ ہے عوام میں، حالانکہ الحمدللہ علمی طبقے میں یہ غلطی نہیں ہے، لیکن عوام میں یہ سوچ ہے، اور یہ سوچ کو دور کرنا ہے کہ ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو حلال و حرام علماء بتا سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے، اسے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیے کہ شریعت دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ اور کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ سیکنڈ بات، خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی شریعت نہیں بنا سکتے، انہیں جو وحی کے تحت ملا انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نجم کی، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 2 اور 3، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے نہیں بات کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ایک وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کے تحت ملا انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ کیا اماموں پر وحی آتی تھی؟ نہیں۔
تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شریعت نہیں بنائی، انہوں نے وحی کے تحت بتایا۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتوں کو بتا رہے ہیں۔ سارے امام، سارے علماء کی کوشش کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی بات ہم تک پہنچا دے۔ قانون بنانے والا، لاز بنانے والا، حلال اور حرام ہمیں دینے والا، شریعت ہمیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود۔ قرآن کے اندر آتا ہے سورہ تغابن میں، سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر وہ لوگ پلٹ گئے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغام کو صرف پہنچا رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے بتایا ہمیں، جو چیزیں قرآن میں بھی نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے، جو بھی چیز جائز ناجائز حلال حرام کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہے، کہاں ہے؟ حدیثوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا؟ وحی کے تحت بتایا۔ یہاں تک کہ قرآن کے اندر آتا ہے سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 15، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہہ دیجئے کہ یہ مجھ پر نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی چیز بدل دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو بس وہی چیز پر چلتا ہوں جو مجھ پر وحی کے تحت آیا ہے، اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھ پر تو بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب قانون نہیں بنا سکتے، تو جو عام لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جیسے ہمارے جو بڑے بڑے امام ہیں وہ تو خود بول دیے تو حلال ہو گیا، خود بول دیے تو حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے بولنے سے حلال حرام نہیں ہوتا۔ یہ محفوظ دین ہے ہمارا، یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی خود اللہ رب العالمین نے دی ہے، ہم اور آپ پر نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء نہیں ہیں جو دے سکتے ہیں اس کے متعلق کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ یہ وہ دین ہے جو خود اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے مالک کی باتیں ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ پیاز کھا کر آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہت ہوئی، لوگوں کو ایسا گمان ہوا جیسے کہ یہ پیاز حرام ہو گئی ہے، تو انہوں نے جیسے کہہ دیا حرمت حرمت، حرام ہو گئی حرام ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، ایھا الناس، اے لوگوں، انہ لیس بی تحریم ما حل اللہ لی، کہ میرے لیے نہیں ہے اے لوگوں کہ میں حرام کر دوں جو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں نہیں حرام کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیچھے، جن کے متعلق یہ بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ آپ اس چیز پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہی بتاتے ہیں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر وحی کے تحت بھیجا، اور مجھے تو ڈر ہے کہ مجھ پر قیامت کے دن کا عذاب آ جائے گا اگر میں بدل دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بدل نہیں سکتے، وہ خود اسی چیز پر چل رہے ہیں جو اللہ نے بھیجا۔ تو اماموں کے متعلق ہم ایسے کیسے گمان کر سکتے ہیں؟ کتنی سیدھی سمپل بات ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری بات۔ پہلی بات میں نے کیا بتایا کہ شریعت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریعت نہیں دیتے، وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکام، رولنگز، باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے وحی کے تحت آیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ اپنے اور جو نگہبان ہیں، مددگار ہیں، ان کی پیروی مت کرو۔ پتہ چلا پیروی کس کی کرنا ہے؟ جو وحی کے تحت آیا اس کی پیروی کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی پیروی کی؟ جو ان کے پاس وحی کے تحت آیا اس کی پیروی کی۔ دو باتیں واضح ہیں۔ ایک تھرڈ بات دیکھتے ہیں، اور میں اب آپ کے سامنے کچھ ایسی کلیئر آیات اور احادیث رکھنا چاہتا ہوں جس کے تحت میں اس امید سے ہوں کہ انشاءاللہ ہر وہ شخص جو اللہ کی رضا طلب کرتا ہے، جو صحیح بات کو ہی صرف جاننا چاہتا ہے، وہ اس معاملے میں بہت اللہ کی مدد سے کلیئر نتیجے تک پہنچ جائے۔ پہلی آیت یہ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 اور 32۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو،
محبت کرتے ہو اللہ سے، فَاتَّبِعُونِی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ کس کی پیروی کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی پیروی کرو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسری آیت، آیت نمبر 32، اگلی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پلٹ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر وہ پلٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اللہ سے محبت کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جوڑا ہے۔ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پلٹ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پلٹنے کو، اللہ کی فرما برداری سے پلٹنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے پلٹنے کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ کفر کہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ میرے بھائیوں، اگر غور کریں اور بہنیں غور کریں، یہ دونوں آیتوں میں دو چیزیں آتی ہیں۔ پہلی بات، اتباع کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 31 میں، آیت نمبر 32 میں اطاعت کا ذکر آ رہا ہے۔ اتباع پیروی، اطاعت فرما برداری۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ فرما برداری اللہ کی اور رسول کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔ ہم ایک بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اللہ کی محبت سے جوڑا ہے۔ کیسے؟ پہلے کے متعلق تو واضح طور پہ آتا ہے ان اللہ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ دوسری آیت میں آتا ہے ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو مطلب اللہ کی محبت چاہیے تو فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہے، اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اور پیروی کس کی کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، اگر یہ سارے مسئلے میں ایک سوال پوچھا جائے نا تو مسئلہ پورا کلیئر ہو جاتا ہے۔ پیروی کس کی کرتے ہیں ہم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اماموں نے کس کی پیروی سکھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سکھائی۔ اس بارے میں اب کوئی اختلاف باقی رہتا ہے؟ ہم جب پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اماموں کی پیروی کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر ہمیں ساتھ ساتھ میں اماموں کی پیروی کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جوڑنے کی کوشش کی، اور وہی ہم سب کی کوشش ہے۔ آگے دوسری آیت، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کوئی بھی مومن مرد، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، مومنہ عورت، اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ اس معاملے میں اختیار باقی رہے۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ہمارے پاس اختیار ہی باقی نہیں ہے کہ ہاں دیکھوں گا، سوچوں گا، نہیں۔ اگر پتہ چل گیا کہ یہاں پر فلاں عالم صاحب جو بات بتا رہے ہیں ان کے پاس دلیل ہے اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہمارے لیے اختیار ہی نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار باقی ہو۔ مطلب کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا نا، اب وہاں پہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں سوچوں، میں دیکھوں، میں تو ان کا ماننے والا ہوں، نہیں، میں یہ ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، نہیں۔ ہم سب پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں۔ اگر کسی معاملے میں ججمنٹ مل گیا،
ہاں نہیں ملا ہے، آدمی تحقیق کر رہا ہے، وقتی طور پر کسی بات کو زیادہ معتبر سمجھ رہا ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں جب کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مل گیا، اب اختیار نہیں ہمارے پاس کہ ہم دیکھیں یا سوچیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اور نہیں آپ کے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ آپ کے رب کی قسم، یعنی کہ خود کی قسم کھائی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، کبھی والتین والزیتون، کبھی والعصر، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کی ذات کی قسم کھائی ہے. مطلب کہ کوئی بہت اہم بات آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک آ کے اپنے آپس کے سارے اختلافات میں آپ کو فائنل جج نہیں بناتے. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل جج نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ ایمان والے تب تک نہیں ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے نفسوں میں تھوڑی بھی رکاوٹ حرج نہیں پاتے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح سے قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی، اب اس کے بعد میں اختیاری نہیں ہے. اس سے پہلے والی آیت میں کیا آیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، اب اس کے بعد میں کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے پاس اختیار نہیں ہے. اس آیت میں آیا اللہ تعالیٰ نے کہا لا یؤمنون، ایمان والے وہ نہیں ہیں. کون لوگ؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فیصلہ آنے کے بعد اسے قبول نہیں کرتے اور اس بارے میں دلوں میں رکاوٹ پاتے ہیں. مطلب آدمی کبھی کبھار سوچتا ہے نا، ارے یہ بات میں کیسے مانوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اگر ثابت ہو گیا اب یہ نہیں سوچنا ہے میں کیسے مانوں، کیونکہ ہمارے لیے پیروی لازم ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ ثابت ہو گیا، اب دل میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اگر دل میں رکاوٹ آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک ایمان والے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اسے پوری طرح سے قبول کرتے ہیں. ایسا نہیں یہ پارٹ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے، ایکسیپٹ کرتا ہوں، وہ پارٹ نہیں ایکسیپٹ کرتا. سلیموا تسلیما، کمپلیٹلی ایکسیپٹ کرتے ہیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، مستدرک حاکم میں حدیث جمع ہے، صحیح سند سے، صحیح الجامع میں تحقیق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنتیں. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دو الگ نہیں ہونے والے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو چیز میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ دو سے پہلے گمراہ ہو جاؤں گے. اگر دو کو نہیں پکڑے ہوئے ہو تو گمراہ ہو جاؤں گے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام سے دور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے سے دور ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنتیں. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، آپ کے سامنے اب تک میں نے 3 بیسک پوائنٹس رکھے ہیں. حالانکہ یہ تیسرے پوائنٹ میں آیتیں کئی تھی لیکن پوائنٹ ایک ہے. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ شریعت بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریعت نہیں بنائے بلکہ انہوں نے ہم تک پہنچایا امانت داری سے. ان پر بھی لازم تھا کہ وہ اس چیز کی پیروی کرے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا. انہوں نے اپنی خواہشات کے تحت بات نہیں بتائی، انہوں نے بتایا علم کے تحت. تیسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ قرآن اور حدیث کی بات آ جانے کے بعد اختیار ہی نہیں ہوتا ہے کسی مومن بندے کے پاس. ہاں ہم سب کو تحقیق کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، معلومات حاصل کرنی ہے،
صحیح بات پتہ چل گئی، اب اس کے بعد میں جیسے کچھ لوگ جم جاتے ہیں، جسے تقلید جامد کہتے ہیں۔ تقلید لفظ قلادہ سے آتا ہے، قلادہ جو گلے کے اندر جو پٹا ہوتا ہے جانوروں کے۔ اب تقلید جامد یعنی ہٹ دھرمی والی تقلید، جس کے اندر آدمی نے ایک بار بولا میں ان کا ماننے والا ہوں، تو جامد جمود سے آتا ہے نا، انرشیا، جم گیا آدمی، اب ہلاؤ ہلانی میں ان کا ماننے والا ہوں۔ تو یہ پرابلم ہے آج ہم یہ دیکھیں کہ خود اماموں نے یہ منہج نہیں سکھایا۔ اماموں نے کیا سکھایا ہم وہ دیکھیں گے اماموں کے اقوال سے۔ بہت سارے لوگ جو اماموں کے فالوورز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مسائل میں تو اماموں کی بات جیسے کہ مانتے ہیں، لیکن منہج میں، اصول میں، طریقہ کار میں، تھنکنگ میں جو اماموں کا منہج تھا اس سے بہت دور ہیں۔ تو یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے اب تک رکھی ہے۔ اب ہم پریکٹیکلی کچھ ایسے سوالات لیں گے میرے بردرز اینڈ سسٹرز جو اس موضوع پر لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اور ان سوالات کی وجہ سے کئی لوگوں میں بہت سارا کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم ان کامن کوشچنز کو دیکھتے ہیں ایک سمپل اور آسان طریقے سے، اور صحیح بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہم لے رہے ہیں وہ ہے ایک بہت عام اور بہت ہی کامن سوال۔ جب بھی لوگوں سے اس موضوع پہ کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو یہ سوال ضرور بضرور آتا ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو ابھارتا ہوں کہ سوال بھی سمجھیں اور اس کا ایک آسان جواب جو دیا جا رہا ہے وہ بھی سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 جو ہم نے دیکھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولو الامر کی بات مانو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد جب علماء ہے، اور جو صحیح تفسیر میں آیا ہے تو علماء کی بات ماننا لازم ہے۔ اب اس چیز کے متعلق جواب میں سب سے پہلی بات، کیا ہم آگے کا حصہ بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور اولو الامر کی بھی بات مانو۔ امام ابن حجر الاسقلانی جنہوں نے صحیح بخاری کی کامنٹری لکھی ہے، فتح الباری، اس میں وہ ایک بہت اہم پوائنٹ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور علماء کی بات مانو۔ اطیعوا لفظ کم کر دیا گیا ہے۔ ہاں مانو یہ بات ہے بالمعنی، لیکن دکھتی بات یہ ہے کہ وزن کم کر دیا گیا ہے۔ یہ پوائنٹ امام ابن حجر نے نوٹس کرایا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے۔ دوسری بات یہ غور کریے کہ آیت یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ آیت میں آگے آتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں تنازع آ جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اب یہاں پہ اولو الامر کا ذکر نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی بات تو خود دلیل، رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود دلیل۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دلیل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا دلیل ہو گئی۔ لیکن اولو الامر جن کا بات فائنل اس میں چیکنگ میں نہیں آ رہا ہے، جن کا ذکر، علماء کی بات تب دلیل بنے گی جب وہ اللہ کی بات کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو۔ پتہ چلا کہ علماء کی بات تب جا کر دلیل بنے گی جب وہ اللہ کی بات کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو۔ اور ایک بات غور کریے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا احد من اولی الامر، کہ اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور علم والوں میں سے جو تم میں اختیار والے ہیں ان میں سے ایک کی بات ہی مانو۔ ایسا نہیں کہا۔ عام طور پر جو اولو الامر ہے، جو علماء ہے، عام طور پر یہ سب کی بات ماننا ہے، اور وہ بات تو سٹارٹنگ سے کہی جا رہی ہے کہ سارے علماء کی بات ہماری بات ہے۔ جس کسی کے پاس قرآن اور حدیث سے دلیل ہے ہمیں ان کی بات کو لے لینا ہے۔ فرما برداری کے متعلق جو بات ہو رہی ہے اس میں ایک اہم پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جلد 9 حدیث نمبر 363، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی المعصیہ، گناہوں کے کاموں میں فرما برداری نہیں ہوتی، انما الطاعۃ فی المعروف، فرما برداری تو صرف اچھی چیزوں میں ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی صحیح بات اگر عالم صاحب کہہ رہے ہیں، امام صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو بالکل ماننا ہے، لیکن کہیں پر اگر ان سے مسٹیک ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، کوئی بات قرآن و حدیث سے دور گئی ہے،
وہاں پہ ان کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک حدیث جو امام بہقی نے جمع کیا ہے اور اس کی تحقیق صحیح الجامع میں ہے، حسن سند سے آتی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت الامام حق علی المرء المسلم، امام کی بات ماننا، جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی بات ماننا لازم ہے علی المرء المسلم ما لم یامر بمعصیت اللہ، تب تک جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَتِ اللَّهِ لَا طَاعَةَ لَهُ، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس میں فرما برداری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ بات بہت واضح ہے کہ ہم سارے علماء کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی بات جاننے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن خاص کر دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جب کسی ایک سے آدمی بند جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب دلائل، مضبوط دلیل مل رہی ہے کسی اور امام کے پاس، کسی اور اسکالر کے پاس، اور ایک انسان کہتا ہے نہیں میں ان کا ماننے والا ہوں، تو یہاں جا کر پرابلم آ جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا سوال اور اس کا جواب۔ دوسرا سوال، لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فلاں امام اتنے بڑے امام، آپ فیصلہ کرو گے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کی بات مانیں کہ امام صاحب کی بات مانیں؟ یہ ایک عام سوال ہے اور کئی لوگ اس چیز کی وجہ سے کنفیوز بھی رہتے ہیں، اور کئی لوگ اس طرح کی باتیں پوچھ کر دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، یہاں پہ ہماری اور اماموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ اسکالرز کی آپسی بات ہو رہی ہے۔ دو اسکالرز دو بات بول رہے ہیں، کس کی بات مانیں؟ اگر بات یہ ہوتی کہ میں اپنی بات مانوں یا کوئی عام آدمی اپنی بات مانے یا عالم کی بات مانے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسکالرز کی ہی بات ماننی چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ لیکن اگر دو عالم دو بات بول رہے ہیں، اب ہم کس کی بات مانیں؟ کیا ہمارا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ جس کسی کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وہی بات مانو، ابا جو کرتے ہیں وہی کرو؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ نہیں۔ تو دیکھیے میری بہن، میرے بھائی، آپ غور کرو کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کے پاس دلائل ہے۔ تو لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھو امام تو اتنے بڑے امام تھے، اتنا علم تھا، اتنی سمجھ تھی، الحمدللہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم علماء کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اسکالرس کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں، لیکن اسکالر، عالم، امام، ہر کوئی انسان ہے، انسانوں سے بھول، مسٹیک، غلطیاں ہوتی ہیں۔ آئیے ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے امام اتنے بڑے امام 80 ہجری میں پیدا ہوئے، فلاں امام 150 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کو یہ بات نہیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے علم کی بات ہے، کوئی بات نہ جاننا عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ کوئی جاننے کی کوشش نہ کرے، کوئی جاہل رہنا پریفر کرے، یہ عیب کی بات ہے۔ ہم دیکھیں گے 80 ہجری یا 150 ہجری کی مثال نہیں، ہم اس سے پیچھے 60 نہیں، 50 نہیں، 40 نہیں، 0 ہجری سے پہلے پیدا ہونے والے کی مثال دیکھیں گے، اور وہ بھی کوئی ایسے ویسے نہیں، ہم ایک بہت بڑے صحابی کی مثال دیکھیں گے۔ آپ کو حدیث ملے گی صحیح بخاری میں، جس میں آتا ہے استاذن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کے پاس داخل ہونے کے لیے، ان کے پاس روم میں آنے کے لیے اجازت مانگی، سلام کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ مشغول تھے، بزی تھے، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو ایک بار سلام کیا، 2 بار سلام کیا، 3 بار سلام کیا۔ 3 بار جب انہوں نے سلام کر لیا تو چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بعد میں جب موقع ملا تو انہوں نے کہا دیکھو باہر ابو موسیٰ کی مجھے آواز آئی، جب دیکھنے بھیجا تو دیکھا کہ وہ جا چکے ہیں، انہیں بلوایا، جب بلوایا ان سے پوچھا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا، مطلب 3 بار سلام کرو، جواب آئے تو رہو، نہیں تو چلے جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فَأْتِنِي بِهَذَا بَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ، اس چیز کا پروف لے کر آؤ، نہیں تو ایسی سزا دوں گا۔ کبھی کبھار اچھوں کے ساتھ بھی سختی کی جاتی ہے تاکہ برے لوگوں کو ایسے ہی سمجھ میں آ جائے۔
عمر رضی اللہ عنہ جو سختی کر رہے ہیں وہ یہ بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک کی دلیل نہیں مانی جاتی، ایک کی بات بھی مانی جاتی ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ یہاں سختی کر رہے ہیں۔ اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے باہر، انہوں نے دیکھا تو انہیں کچھ انصاری صحابہ بیٹھے ہوئے دکھے، انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم سب کو یہ حدیث پتہ ہے لیکن ہم میں سب سے چھوٹے کو بھیجیں گے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی، اور جب انہوں نے گواہی دی تو عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خفی علی ھذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہان الصفق بالاسواق۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی رہ گئی، خفی علیہ، چھپی رہ گئی مجھ سے، کیونکہ میں بازار میں مشغول ہوا کرتا تھا۔ اب یہ کون سے صحابی ہے؟ ایک ایسے صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق بات کو عمر کی زبان سے جاری کیا ہے، اور کتنی بار ایسا ہوا کہ وہی آنے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کا جو ویو تھا اسی مطابق وہی آئی، لیکن جب اس مسئلے میں ان کے سامنے ایک جونیئر صحابی بھی پروف لے کر آ رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکھاؤں گے، نہیں، بلکہ وہ بات کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ صحیح بات ماننے والوں کا طریقہ یہی ہے کہ جو بات دلیل کے ساتھ آ گئی تو اس بات کو قبول کر لینا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ حدیث کیا امام ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھی، وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، یا یہ بات کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پتا تھی، وہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب 0 ہجری سے پہلے پیدا ہونے والے اتنے بڑے صحابی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں وہ حدیث نہیں معلوم تھی، تو کیا 80 ہجری میں پیدا ہونے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ یا 150 ہجری میں پیدا ہونے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ سب آخر میں تو انسان ہیں، ان کے پاس جتنے ذریعے تھے، جتنی فیسلٹیز تھی، جتنی باتیں ان تک پہنچ سکی، جتنا وہ ریٹین کر سکے اتنا انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ انہیں اس کوشش کا اچھا بدلہ دے۔ لیکن کوئی بات اگر حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ انہیں کیسا نہیں معلوم تھا۔ حافظ ابن حجر العسقلانی اسی بات کو پوائنٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت چاہے اکابر صحابہ سے بھی چھپی رہ گئی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہیں یہ کیسا نہیں معلوم تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کسی اور کی بات کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ایک بار حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ فتنوں کے معاملے میں ایکسپرٹ صحابی، علم والے صحابی، عمر رضی اللہ عنہ بھی ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں کتاب الصلاح میں اس حدیث کو جمع کیا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان حذیفہ اما الناس فی المدائن علی الدکان، کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امامت کی، انہیں نماز پڑھایا، اور وہ خود چبوترے کے اوپر یعنی کہ پلیٹ فارم کے اوپر تھے، علی الدکان، لوگ نیچے، نمازی نیچے، باقی جماعت کے لوگ نیچے، امام اوپر پلیٹ فارم کے اوپر تھے۔ جب ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے نماز کے ہی حالت میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی قمیض پکڑی اور انہیں نیچے اتارا۔ نماز جب ہو گئی تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز سے روکا گیا تھا؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے آپ۔ انہوں نے کہا بلا قد ذکرت حین مددتنی، ہاں آپ نے جب میری مدد کی تب مجھے یاد آیا۔ کیا پتہ چلا؟ انہیں بات پتہ تھی، ان کے علم میں تھی، لیکن کبھی ذہن سے، دماغ سے کوئی بات نکلتی بھی تو ہے نا، انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جب ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں پکڑ کر کے کھینچا تب انہیں وہ بات یاد آئی۔ میرے بھائی میری بہنیں، ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے صحابہ میں ایٹیٹیوڈ تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ارے پبلک میں بولنے کی کیا ضرورت تھی، الگ سے جا کے بولے ہوتے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بعد میں بولے ہوتے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہی نہ مدد تنی، جب آپ نے میری مدد کی۔ یہی ایٹیٹیوڈ ان کا تھا، یہی ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات دلیل کے ساتھ آتی ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ ارے تم مجھے بتاؤ گے میں کون ہوں، معلوم ہے حذیفہ بن یمان ہوں۔ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔
اور یہی ایٹیٹیوڈ ہم نے سیکھا، ہمیں یہی تو سیکھنا ہے۔ ایک اور مثال لیجیے، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک مجنونہ عورت کو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا، قد زنت، اس نے زنا کیا تھا، اللہ اکبر، زنا کیا تھا، پاگل عورت تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے اس کے متعلق فیصلہ سنایا۔ کیا فیصلہ؟ ان ترجم، کہ اسے رجم کیا جائے، مطلب کہ سنسار کیا جائے۔ اسلام میں شادی شدہ کوئی شخص، مرد یا عورت، اگر زنا کرتا ہے تو سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے پبلک میں مارے جائیں گے۔ تو اب اس عورت کے بارے میں فیصلہ سنایا گیا کہ اسے رجم کیا جائے۔ اب وہ عورت کو لے جایا جا رہا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور پوچھا کہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ فلاں قبیلے کی عورت ہے، اس نے زنا کیا ہے، پاگل ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا واپس لے جاؤ اسے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس لے جاؤ۔ اور پھر وہاں گئے اور کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اللہ تعلمو، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث، قلم اٹھا لی گئی ہے 3 لوگوں کی۔ قلم اٹھا لی گئی ہے یعنی اعمال جو ہمارے نوٹ ہو رہے ہیں نا، فرشتے جو نوٹ کر رہے ہیں، یہ 3 لوگوں کے نہیں نوٹ کر رہے ہیں۔ عن المجنون حتی یبرا، پاگل کی قلم اٹھا لی گئی ہے یہاں تک کہ اس کی عقل نہ آ جائے۔ عن النائمی حتی یستیقظ، سوئے ہوئے کی جب تک جاگ نہ جائے۔ وعن الصبی حتی یعقل، اور بچے کی جب تک اس کی عقل اور سمجھ نہ آ جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ حدیث سنائی کہ دیکھو یہ 3 کی قلم اٹھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے اوپر دوش کیا ہے؟ دوش کیا ہے مطلب؟ قلم اٹھی ہوئی ہے یعنی دوش نہیں ہے، دوش نہیں ہے تو سزا کیوں ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی دوش نہیں ہے، قلم تو اٹھی ہوئی ہے، کوئی دوش نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آزاد کریے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آزاد کرو، اور ثم جعل یکبر، پھر تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ نے انہیں غلطی سے بچا لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا علی کل کے بچے تم مجھے سکھاؤں گے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تو مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا، فتویٰ ایک بار نکل جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے، جیسے تیر نکل گیا تو واپس نہیں آتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو مثالیں جو آج لوگ دے دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو فوراً کریکٹ کیا، اور یہی اہل حق کا طریقہ ہے، یہی صحیح لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب دلیل آ گئی تو ہمیں وہ بات کو مان لینا ہے۔ تو میری بھائیوں میری بہنیں، یہ تمام باتوں کا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کبھی ایک عالم جو بہت بڑے عالم ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث ان تک نہ پہنچی ہو۔ صحابہ میں کئی حدیثیں آپ کو ملے گی کہ جہاں پہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو حدیث سناتے ہیں اور وہ بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث معلوم ہے لیکن بھول گئے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث معلوم تھی لیکن فیصلہ کرتے ٹائم پر، ججمنٹ کرتے ٹائم پر یہ یاد نہیں آیا، یہ کلک نہیں ہوا کہ یہ حدیث یہاں اپلائی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے ایسا۔ اب اگر کوئی اور عالم ہے جن کے پاس دلیل ہے اور جو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے، تو ہم اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ ہم پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ نہیں میں اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑتا، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ خود اماموں نے یہ نہیں سکھایا، جیسے کہ ہم تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اماموں کے اقوال دیکھنے والے ہیں، اور جس سے کہ بات واضح ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کی رسول کی بات کے آگے کسی کی بات کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے صحیح بخاری میں، جلد 9 حدیث نمبر 450۔ جو عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث آئی تھی وہ 451 ہے۔ یہ حوالہ میں انگلش کی بخاری کا بتا رہا ہوں، اردو میں آپ جو حوالے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم، جب کوئی جج فیصلہ کرے، اذا حکم الحاکم فاجتہد، اور بہت اجتہاد کرے، کوشش کرے صحیح طریقے سے نتیجے تک پہنچنے کے لیے، ثم صاب، پھر اگر صحیح ہو فلہ اجران، دگنا اجر ملے گا، وَإِذَا حَكَمَ، اور جب فیصلہ کرے، فَاجْتَہَدَ، اجتہاد کرے، ثُمَّ أَخْطَأَ، پھر بھی مسٹیک ہو جائے، فَلَهُ أَجْرٌ، تو بھی ایک اجر ملے گا۔ کیوں ملے گا ایک اجر؟ کہ اگر کوئی جج، کوئی امام، کوئی اسکالر کسی مسئلے پر تحقیق کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں دلائل اور اپنا فیصلہ بتاتے ہیں، ججمنٹ دیتے ہیں،
انہوں نے کوشش تو کی نا، صحیح ہے تو دگنا اجر ملے گا، غلط ہے تو بھی ایک اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے کوشش کی۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں ہمارے سامنے اگر دلائل واضح ہو گئے کہ یہاں پہ فلاں عالم کی بات صحیح ہے، ان کے پاس مضبوط دلائل ہے، اور ہم کہیں نہیں 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 میں تو ان کی بات چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں ان کا ماننے والا ہوں، کیا ہمیں اس کا ایک اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آپ کو جواب جاننا ہے؟ آپ ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ بتائیے کہ جب وہ بڑے عالم اسکالر نے اس مسئلے میں غلط بات بتا دی تو کیا جان بوجھ کے بتائی یا انہیں معلوم نہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جان بوجھ کے کوئی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف فتویٰ دے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ ہم اماموں کے بارے میں جو جانتے ہیں اور جو ہم نے پڑھا ہے، ہم ان کے بارے میں یہ ایک اچھا گمان کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جہاں پہ ان سے بھول مسٹیک ہو رہی ہے تو بھی انشاءاللہ انہیں وہ ایک اجر ملے گا۔ لیکن اگر بات واضح ہو گئی کہ یہاں پہ ان سے مسٹیک ہو گئی اور ہمیں تو معلوم ہے نا، اب جانتے ہوئے اگر ہم غلط چیز لیں گے تو کیا ہمیں ایک اجر ملے گا؟ بھائی اور بہنیں، آپ سوچیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ۔ آخر میں بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم جانتے ہوئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم اگر کہیں کہ میں اپنے بڑے، اپنے امام، اپنے اسکالر، اپنے مولانا امام کی بات نہیں چھوڑوں گا، اگر ہم یہ کہیں گے تو یہ تو ایسا ہے جیسے کہ ہم نے ان کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہو گئی جیسے کہ ہم نے ہمارا جو کلمہ ہے اسی کو اٹیک کر لیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم رسول مانتے ہیں تو ان کی بات کے اوپر ہم کسی اور کی بات کو کیسے رکھ سکتے ہیں واضح ہونے کے بعد؟ تو یہ بات واضح ہے، اور صحیح بات اس بارے میں یہ ہے کہ اسکالرز یس جانتے تھے، ان کے پاس علم تھا، ہم ان کی علم کی قدر کرتے ہیں، انہیں اس وجہ سے رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں بات واضح ہو گئی کہ یہاں پہ ان سے بھول ہوئی ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ایمان والا ہونے کے ناطے کہ ہم نبی کی بات کے اوپر کسی اور کی بات کو رکھیں۔ تیسرے سوال پر ہم آتے ہیں۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ چاروں اماموں نے سنتوں کو آپس میں بانٹ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں سب محفوظ کرنے کے لیے یہ چاروں اماموں کی خدمت ہے، سب نے کچھ سنتوں کو لے لیا اور اس طرح سے ہمارا دین محفوظ ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، اس سوال کے متعلق اگر ہم لوگ غور کریں تو صحیح بات اس بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اماموں نے سنتوں کو آپس میں بانٹ دیا تو آپ خود بتاؤ کہ جب بانٹتے ہیں، مثال کے طور پر اگر 100 سنتیں ہیں اور چاروں نے اگر برابر بھی اگر بانٹ دیا تو ایک ایک کو کتنی ملی؟ 25 اور ایک ایک نے کتنی چھوڑ دی؟ ایک ایک نے 75 سنتیں چھوڑ دی اور 25 سنتیں محفوظ کی۔ لیکن یہ بات تو بالکل غلط ہے، یہ تو تہمت ہے، الزام ہے الٹا اماموں کے خلاف۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے اماموں کے اوپر بہتان ہے یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سنتیں چھوڑ دی۔ قرآن کی آیت کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ سورہ حشر میں آیت ہے، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی نبی تمہیں دیتے ہیں لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکتے ہیں رک جاؤ۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی نبی دیتے ہیں سب کچھ لو یا 25% لو، 25% لو۔ بالکل یہ غلط بات ہے اور ایسا کچھ ہوا بھی نہیں۔ اگر آپ پیدائش کی تاریخ اور انتقال کی تاریخ دیکھیں گے تو واضح دکھتا ہے کہ یہاں 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے اور 150 ہجری میں امام شافعی کی پیدائش ہو رہی ہے، 164 ہجری میں امام احمد پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی میٹنگ ایک جگہ پر چاروں اماموں کی کوئی ہوئی ہی نہیں جہاں وہ کہہ رہے ہیں چلو یہ سنت میں لے رہا ہوں، یہ سنت آپ لے لو، یہ سنت آپ لے لو۔ بالکل غلط بات ہے۔ سب کی یہی کوشش تھی کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ چیز ہم تک پہنچائے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں ایک لوں اور 3 کو نہیں پہنچاؤں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بھائی حج کرنے گئے اور حج کر کے جب واپس آئے انہوں نے اپنے ایریا کے امام صاحب کو بتایا۔ اس نے کہا کہ مولانا میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص تھا وہ ایک پرٹیکولر طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا، تو امام صاحب نے بتایا کہ ہاں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے۔ تو وہ بھائی نے کہا کہ مولانا میں بھی ویسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں تم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟
بولے کیونکہ ہم لوگ فلاں ہیں، ہم لوگ حنفی ہیں، شافی ہیں، جو بھی انہوں نے کہا. اب اگر چاروں صحیح ہے تو چاروں میں سے کوئی بھی طریقہ صحیح ہوگا نا. پھر یہ کیوں سمجھایا جاتا ہے کہ چار میں سے ایک ہی لینا ہے اور دوسرا نہیں لینا ہے؟ تو یہ بات بالکل سیلف کانٹرڈکٹری ہے. اس کے اندر خود ایک اپنی ہی بات اپنے آپ سے ہی کانٹرڈکٹ کرتی ہے. تو صحیح بات تو یہ ہے میرے بھائیوں، یہ اماموں کے بارے میں صحیح بات بالکل نہیں ہے. اماموں نے یہی کوشش کی کہ ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پہنچائے، جو ان کے پاس مہیا رہا، جو ان کے پاس مٹیریل پہنچ سکا، انہوں نے اسی مطابق ایک فتویٰ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن آخر میں تو امام بھی انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے کوئی چیز ان تک پہنچی، کوئی چیز ان سے چھوٹی بھی، کوئی مسٹیک اور بھول غلطی ہونے کا، اور اس کے بعد وہ ایک اجر پانے کا بھی امکان باقی رہتا ہے. چوتھی ایک بات یہ کہی جاتی ہے، جب یہ تمام موضوع اٹھتا ہے اور جب یہ بات چیت ہوتی ہے تو لوگ یہ بات کہتے ہیں دیکھو اماموں کے بیچ میں صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف ہے، فضیلت کے معاملات میں، باقی تو کوئی جنرلی اختلاف ہی نہیں ہے، سب صحیح ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں عام طور پر تو بہت ساری باتیں کامن ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے اختلافات بھی موجود ہیں. آپ کو اس موضوع پر پوری کتابیں لکھی ہوئی ملے گی. مثال کے طور پر امام ابن رشد القرطبی نے اپنی کتاب جمع کی ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتبد. انہوں نے جمع کیا کن کن مسائل میں اجماع ہے اور کن کن مسائل میں اختلاف ہے. جو اسکالرز یہ فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہاں تک بھی ایسٹیمیٹ کیا ہے، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا، کہ تقریباً 10,000 مسائل میں حنفی و شافعی فقہ میں اختلاف ہے. اور سارے اختلاف کی باتیں جیسے کہا جاتا ہے کہ صرف فضیلت میں اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں آپ کو اختلاف یہاں تک بھی ملے گا، جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے جو اپنے والد سے اجازت لیے بغیر شادی کر لیتی ہے، جیسے آج کے زمانے میں تو بہت ہونے لگا ہے اور بہت افسوس کی چیز ہے یہ. اب دیکھتے ہیں کہ حنفی فقہ کے حساب سے اس کا نکاح ہو گیا، شافعی فقہ کے حساب سے اس کا نکاح نہیں ہوا، کیونکہ امام شافعی کا فتویٰ اس حدیث کے مطابق ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر تو کوئی نکاح ہی نہیں ہوتا. تو امام شافعی کے نزدیک اس کا نکاح نہیں ہے، یعنی کیا، زنا کی زندگی ہے وہ، اور حنفی فقہ کے مطابق وہ نکاح ویلڈ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا میٹر تو نہیں ہے. طلاق کے معاملے میں ایک فقہ کے حساب سے طلاق ہو گیا، دوسرے کے حساب سے طلاق نہیں ہوا. سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا امام شافعی کے نزدیک لازم ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک حنفی فقہ کی کتاب میں ہمیں یہاں تک بات ملتی ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے منہ میں جلتے ہوئے انگارے ڈال دی جائیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فقہ میں وضو ٹوٹ رہا ہے، دوسرے میں نہیں ٹوٹ رہا ہے، اس کے تو بہت سارے اختلافات ہیں. یہ کوئی چھوٹی فضیلت والی بات تو نہیں ہے میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اس میں گھبرانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہی تو امتحان اور آزمائش ہے. اب دو علماء دو بات بولتے ہیں، کسی کے نزدیک امام ابو حنیفہ معتبر ہے رحمۃ اللہ علیہ، کسی کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ معتبر ہے. وہ اگر اعتبار کرتا ہے ان کی دینداری کے اوپر اور سوچتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہی چل رہا ہوں وقتی طور پر، تو یہاں پہ پرابلم نہیں تھا. پرابلم کہاں ہے؟ نمبر 1، لوگ علم حاصل نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے. قرآن و حدیث کی طرف اختلاف کی شکل میں اللہ نے کہا فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو، مطلب کہ جاننے کی کوشش کرو آخر میں صحیح بات کیا ہے. وہ کوشش بالکل غائب ہے ہمارے معاشرے میں سے. نمبر 2، وہ یہ سوچ لیتے ہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. ارے آپ خود بتاؤ کہ کیا ہم کہیں گے نکاح ہوا بھی نہیں بھی ہوا، طلاق ہوا بھی نہیں بھی ہوا، وضو ہوا بھی نہیں بھی ہوا، نماز ہوئی بھی نہیں بھی ہوئی؟ کیا یہ بات ہے؟ کیا ہمارا دین اتنا کانٹرڈکٹری دین ہے؟ کیا آپ غیر مسلمانوں کو یہی بات سکھاؤں گے کہ ہمارے دین میں اتنے سارے اس طرح کی کانٹرڈکٹری باتیں ہم کہیں گے؟ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ 4 آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت سارے اختلافات ملتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج کیا کہ آؤ دیکھو اللہ کے کلام کو، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اختلافات ہوتے. تو اگر ہم کہیں اس اسلام دین میں ایسے ایسے اختلافات ہیں، یہ بھی صحیح ہے، نکاح ہوا بھی صحیح ہے نہیں ہوا بھی صحیح ہے، وضو ہوا بھی صحیح ہے نہیں ہوا بھی صحیح ہے، ہم کہیں تو یہ تو ہم نے جیسے کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے دین نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو چیز ہے اللہ نے کہا اس میں کانٹرڈکشنز نہیں ہیں. میرے بردرز اینڈ سسٹرز آپ خود غور کریں، حقیقت میں ہم گمان یہ کرتے ہیں، اور یہی سب سے تواضع والی بیلنسڈ بات ہے کہ انشاءاللہ اس مسئلے میں ایک امام کو ڈبل انعام مل رہا ہے، اور جو مجتہد امام نے پوری کوشش کی لیکن اگر ان سے بھول بھی ہوئی تو انشاءاللہ انہیں وہ ایک اجر ملے گا. لیکن ہم سب کو اپنے طور پر اللہ نے کہا ردوہ الی اللہ ورسول، اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اگر ایمان والے ہو تو ہمیں وہی کرنا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹانا ہے اور دیکھنا ہے جو بات صحیح ہے ہم سب کو ماننا ہے. اس میں اتنی مشکل بات کیا ہے؟ جو صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی
تو ہم سب مسلمان ایک ہیں، ہم سب قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، سب کے سب امام ہمارے ہیں، ان میں سے ایک ہی نہیں، سب ہمارے ہیں۔ تو اگر جس کسی کے پاس قرآن و حدیث کی دلیل ہے ہم ان کی بات کو لے لیں گے، اور جس کسی کے پاس ہمیں پتا چلے کسی مسئلے میں بھول، مسٹیک، غلطی ہوئی ہے، دلائل کی روشنی میں وہ بات کمزور دکھ رہی ہے اور وہاں پہ فلاں امام کی بات مضبوط دکھ رہی ہے، تو پھر ہم وہاں پر ان کی بات پورے ادب و احترام کے ساتھ چھوڑ دیں گے، کیونکہ خود اماموں نے یہی سکھایا، جیسے کہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ بتانے والا ہوں۔ اگلا سوال، اب ایک اگلا سوال یہ کہا جاتا ہے، جب یہ بتایا گیا کہ اختلاف تو ہے، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سوال کا جواب دیکھا کہ اختلاف تو اماموں میں ہے، کئی مسائل میں ہے۔ اب ایک اس سوال کے جواب میں جو لوگ یہ موقف رکھتے ہیں تو انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ بات کیا کہی؟ اللہ اکبر، ایک بات بہت مشہور کر دی گئی کسی طرح سے، وہ یہ کہ اختلاف تو ہے لیکن اختلاف رحمت ہے۔ ایک حدیث گڑی گئی اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ کہا، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، محدثین ہمیں بتاتے ہیں، جیسے سونا کون پرکھے گا؟ سونار۔ حدیث کون پرکھیں گے؟ محدثین۔ محدثین اس حدیث کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع گڑی ہوئی بھی نہیں، اس سے بھی بدتر درجے کی، وہ کہتے ہیں لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی اوریجن کہاں پہ ملتی ہے؟ کوئی کتاب میں اس کا ریکارڈ نہیں موجود ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق کہیں پر کوئی ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حدیث بھی بولنا غلط بات ہے۔ مطلب یہ گڑی ہوئی بات ہے، اس کی نسبت کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اس کا کوئی پروف نہیں موجود ہے۔ آپ خود دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 105، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان کی طرح مت بننا جو اختلافات میں پڑ گئے اور بٹ گئے واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے تو دردناک بڑا بھاری عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم سے پہلے والی جو قومیں ہیں، جو امتیں ہیں جو گزر گئی، ان کے اندر اختلافات تھے، اور اختلافات کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اوپر بھاری عذاب ہے، رحمت ہے، بھاری عذاب ہے، عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے کہا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تختلفوا، اختلافات میں مت پڑو، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے والے اختلفوا فہلکوا، اختلافات میں پڑ گئے اسی لیے ہلاک ہو گئے۔ اسی لیے کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ رحمت آئی؟ نہیں، بلکہ آپ کو ایک دلیل بتاتا ہوں جس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے۔ سورہ ہود کی آیت ہے، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 118 119، اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگ اختلاف کرنا نہیں چھوڑیں گے، اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے جہاں پر جن پر اللہ رحم کرے۔ مطلب اللہ رحم کرے گا تو اختلاف نہیں ہوں گے، جہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہاں پر اختلاف آئے گا۔ جن پر اللہ رحم کرتا ہے ان میں اختلاف نہیں آئے گا، لیکن جہاں پہ اللہ کی رحمت کی کمی ہوگی وہیں پہ تو اختلاف آنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، آسان سی بات ہے، اختلاف کوئی رحمت نہیں ہے، اختلاف زحمت ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں، غیر مسلم کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی، ایک بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ خود بتاؤ، کوئی گھر میں اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور ہم وہاں جا کے بولے بہت اچھا رحمت برس رہی ہے اس گھر میں، کیا کوئی یہ بات کو صحیح سمجھے گا؟ بالکل، یہ تو غلط بات ہے نا۔ اختلاف رحمت کہاں ہے، بلکہ اختلاف تو زحمت رہی ہے اور ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ اماموں نے بھی کوئی جان بوجھ کے آپس میں اختلاف نہیں کیا۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہمیں جوڑے۔ ہم پیروی کر رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں وہی چیز میں ہم سب کے لیے کامیابی ہے۔ اب یہاں تک جب یہ سارے سوالوں کے جواب ہو گئے تو ایک اگلی بات جو اس موقع پر کہی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ابا کون ہیں؟ حنفی ہیں، شافعی ہیں؟ حنفی ہیں۔ آپ کے ابا کون ہیں؟ شافعی ہیں۔ آپ کے ابا کون ہیں؟ مالکی ہیں۔ کہتے ہیں اپنے باپ دادا کے راستے پر چلو۔ یہ ایک بات بہت کہی جاتی ہے، لوگوں میں عام کہی گئی کہ دیکھو آپ کے ابا کیا کرتے ہیں، والد صاحب کیا کرتے ہیں، ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق ایک قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 38، جس میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے باپ دادا کے راستے پر ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ میں اپنے باپ دادا کے راستے پر ہوں۔ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، اگر آپ غور کریں، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کے راستے پر ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ کیوں؟
یوسف علیہ السلام کے باپ دادا سب کے سب نبی تھے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نبی ہیں, ان کے والد صاحب اسحاق نبی ہیں, ان کے والد صاحب ابراہیم نبی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب انبیاء ہیں. ان کے غلط ہونے کا چانس ہے؟ بالکل نہیں ہے. لیکن آپ جب یہ بات کہہ رہے ہو اور عام عوام کو جب یہ سکھایا جاتا ہے کہ باپ دادا کے راستے پر چلو, تو مجھے یہ بتاؤ کہ عام عوام ان کے باپ دادا کیا نبی ہے؟ کیا ان کے ابا والد صاحب دادا پر دادا نبی ہے؟ نہیں. تو ہماری مثال اور یوسف علیہ السلام کی مثال تو بالکل الگ ہو گئی. ہمارے باپ دادا نبی نہیں ہیں, وہ تو انسان ہے, عام انسان, اور عام انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی مسٹیکس ہو سکتی ہے. انبیاء تو خود اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں, انبیاء غلط چیز نہیں کر سکتے, اور کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ نشاندہی کر دیتا ہے. لیکن عام آدمیوں کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے نا. میرے بھائیوں اور بہنیں, آپ سب کے سامنے ایک بہت پیاری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کے بارے میں جو ہم بات کہتے ہیں نا, بہت ممکن ہے کہ کوئی قرآن و حدیث کی بات ان تک پہنچی ہوتی اور وہ قبول کیے ہوتے. ان کے زمانے میں جتنا علم تھا انہیں اسی علم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے جواب دینا ہے. ہمارے زمانے میں جتنا علم ہے اس کے مطابق ہمیں جواب دینا ہے. تو ہم یہ بات دیکھیں کہ ہم تک قرآن و حدیث کی کوئی بات پہنچتی ہے, اور اگر ہم کہیں کہ میں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں نہیں ہمارے باپ دادا, تو الٹا ہمارے لیے تو دوسری مثال ہو گئی. قرآن میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اور بھی دی ہے سورہ مائدہ میں, سورہ نمبر 5 آیت نمبر 104, کہ مکہ کے مشرکوں سے جب کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, آ جاؤ اس چیز پر جو اللہ نے بھیجی اور رسول کی طرف. تو وہ کہتے ہیں حسبنا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, ہمارے لیے کافی ہے جو ہم اپنے باپ دادا کو کرتے پائے. کون کہتے تھے یہ باپ دادا والی بات کون کہتے تھے؟ مکہ کے مشرک. حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولو کان آباہم لا یعلمون شیئا, ان کے باپ دادا کے پاس کوئی چیز کا علم نہیں تھا تو بھی, وہم لا یہتدون, اور وہ ہدایت پہ نہیں تھے تو بھی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کے تعلق سے تعجب کیا ہے کہ کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا کو نہیں معلوم تھا, تمہیں معلوم پڑا ہے, اور تم کہتے ہو باپ دادا کے راستے پر ہو. اور ہو سکتا ہے باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے, غلط راستے پہ تھے, اور تمہیں صحیح راستہ معلوم پڑا ہے, اور تم کہتے ہیں باپ دادا کے راستے پر ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی عجیب بات ہے, یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہمیں قرآن میں. مجھے بتائیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے باپ دادا انبیاء ہے اور مکہ کے مشرکوں کے باپ دادا غیر نبی ہیں, تو ہمارے لیے مثال کون سی صحیح بیٹھتی ہے؟ اگر ہمارے باپ دادا صحیح ہیں تو ہمیں وہ بات قبول کرنا ہے. لیکن اگر کہیں باپ دادا سے مسٹیک ہے اور ہمیں بات پتہ چلتی, تو یہ بات دلیل نہیں ہے کہ باپ دادا جو کر رہے ہیں کرو. ہاں, اگر کسی کے نزدیک کوئی امام معتبر ہے, تحقیق کے بعد اسے ایسا لگتا ہے یہ امام معتبر ہے اور وہ وقتی طور پر ان کی بات لے رہا ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں. ہم کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ جو ہٹ دھرمی آ گئی ہے نا ہمارے معاشرے میں, جو ہم دیکھتے ہیں سب لوگ جم گئے ہیں, یہ بات کے ہم خلاف ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ جمود جو آ گیا ہے, جامد بالکل جم گئے, ہلاؤ ہلرانی نہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. تو ہم اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں. یہی بات کی طرف ہم سب کو کوشش کرنا ہے. اگلا ایک سوال ہے, لوگ یہ سوال کہتے ہیں دیکھو عام آدمی ہے نا وہ تحقیق نہیں کر سکتا ہے, اسی لیے عام آدمی کو جو ملتا ہے باپ دادا سے وہی کرنا چاہیے. حنفی ہے تو حنفی, شافعی ہے تو شافعی, مالکی تو مالکی, حنبلی ہے تو حنبلی. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ غور کریں, وہی عام آدمی اگر کہیں شرک کر رہا ہے, اگر کہیں پر بتوں کی عبادت کر رہا ہے, تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں دیکھو تم عام آدمی ہو لیکن اللہ کے کتنے احسان ہیں تم پر, علم حاصل کرو, تحقیق کرو, حق بات تک آؤ. ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اگر مان لیجئے وہ ماتم کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تحقیق کرو, صحیح بات کیا ہے وہ کرو. اگر وہ اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کر رہا ہے, اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ چلو تحقیق کرو, علم حاصل کرو, جو صحیح ملے وہ کرو. اب اسے کہا تحقیق کرو کرو کرو, کیا اس نے تحقیق. اب اگر وہ توحید پر آ گیا, اب جب بات آتی ہے کہ عمل میں سب سے پہلے عمل کون سا ہے؟ نماز. دن میں 5 بار پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, زندگی میں 1 بار پڑھنے والی عبادت نہیں ہے, سال میں 1 بار پڑھنے والی عبادت نہیں ہے, دن میں 5 بار پڑھنے والی عبادت ہے. اور اعمال میں کون سے عمل سے اس کا سب سے زیادہ تعلق ہے؟ مثال کے طور پر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے مسائل, کوئی شخص بینک میں کام کر رہا ہے تو اس کو اس کے تعلق سے حقیقت جاننی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے تمہارے ابا بینک میں تھے تم بھی لگے رہو, ہم یہ نہیں کہیں گے تمہارے ابا شرک کر رہے تھے تو تم بھی کرے رہو. اب جب وہ توحید کی طرف آ گیا, حرام چیزوں سے وہ بچنا ہے اسے,
ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ تمہارے ابا باپ دادا اگر غلط چیز کوئی چیز تھی، داڑھی نہیں تھی ان کی، ان کے گھر میں ٹی وی وغیرہ اگر کوئی بے حیائی چل رہی ہے، کوئی بھی چیز چل رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے نا ابا دلیل ہے۔ اب جب ہم نے اسے اتنا سکھا دیا، بولے کہ نہیں تحقیق کرو 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 کرو، اب یہاں پہ بات جب آتی ہے تو ہم کہیں نہیں تم عام آدمی، ابھی تم تحقیق نہیں کر سکتے۔ تو یہی عام آدمی تھوڑی دیر پہلے اسے تحقیق کرنے بول رہے تھے، اور جب وہ تحقیق کر کے یہاں تک آ گیا، اب اسے کہتے ہیں ابھی تم تحقیق نہیں کر سکتے، ابھی عام آدمی ہو۔ تبھی عام آدمی نہیں تھا جب وہ شرک کر رہا تھا، تبھی عام آدمی نہیں تھا جب بت پرستی کر رہا تھا، تبھی عام آدمی نہیں تھا جب حرام چیز کر رہا تھا، تبھی عام آدمی نہیں تھا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ عام آدمی والی بات یہاں پہ کیوں آ رہی ہے؟ لانی ہے تو سب جگہ لاؤ۔ تو صحیح بات تو یہ ہے نا کہ اگر عام آدمی کے پاس جتنا علم پہنچا، وہ جتنی کوشش کر کے جتنی سنتوں تک پہنچے، اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر مسلم پر۔ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں اس حدیث کو جمع کیا ہے۔ اس کی تحقیق صحیح الجامع حدیث نمبر 3913 اور 14 میں موجود ہے، حدیث صحیح سند سے ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنیں، علم حاصل کرنا فرض ہے نا۔ اب سب سے پہلے عقیدے کو اس نے سیکھا، عقیدہ سب سے پہلے کہ بھئی نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے، عقیدے میں شرک ہے تو کوئی فائدہ نہیں، پہلے عقیدہ آتا ہے۔ عقیدہ سیکھ لیا، اب عبادات کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر ایک ایک جو اس کی استطاعت ہو، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کرتے جائے، اور اتنا علم حاصل کرتے جائے، اور جو صحیح ثابت شدہ بات ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو وہاں پر بھی وہ عام آدمی کو اپنی استطاعت تک پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ایسا معاملہ رکھا ہے، یہ دین ایک ایسا دین ہے، محفوظ دین ہے۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ دلیل چیک نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلہا کنہاریہا، اس کی رات بھی دن جیسی روشن ہوتی ہے۔ تو بالکل کلیئر دین ہے۔ اس دین کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تحقیق کرنا ہے، پروف مل جائے گا۔ دیکھیے، اس دین کی حفاظت کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے، قیامت تک کا انسان اس دین پر آ کے ویسے ہی عمل کر سکتا ہے جیسے کہ ہم سب عمل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنیں، آپ غور کریں کہ اب وہ انسان تحقیق کرتا ہے تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 256، قد تبین الرشد من الغی، صحیح چیز غلط چیز سے واضح دکھے گی، تحقیق کریں گے تو۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے سورہ 29 آیت نمبر 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں انہیں اپنے راستے کی ہدایت دوں گا۔ کنہیں ہدایت دے گا؟ اب کوئی بیٹھے بیٹھے بول رہا ہے، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ مولانا صحیح ہے، یہ مولانا صحیح ہے، یہ امام صاحب صحیح ہے، یہ امام صاحب صحیح ہے۔ آپ نے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ آپ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیا آپ نے کچھ تحقیق کی؟ اگر آپ تحقیق کریں، جاہدوا فینا، جد و جہد کریں، تو اللہ کہتا ہے اب میں ہدایت دوں گا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ کس کی بات زیادہ مضبوط ہے، کس کے پاس دلیل ہے، کس کے پاس صحیح بات ہے، اور کس پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنیں، یہ مزاج تو کنٹینیو رہنا ہے نا، استطاعت کے حد تک آدمی کو کوشش کرتے رہنا ہے، اور جو نہیں کر سکا تو سورہ تغابن کی آیت ہے سورہ 64 آیت نمبر 16، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنی استطاعت ہے اتنا ڈرو۔ اگلا سوال، لوگ کہتے ہیں کہ اگر 4 اماموں میں سے ایک کو نہیں مانے تو تمہارا امام شیطان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا یہ بات پر غور کرو کہ یہ دین ہے، دین کے اندر کوئی بھی چیز ہم اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے۔ یہ دین وہ دین ہے جو محفوظ دین ہے۔ دین کے اندر اگر ہم نئی نئی چیزیں لائے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری جلد 3 حدیث نمبر 861، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے، وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی۔ دین میں اگر ہم کوئی چیز لاتے ہیں جو قرآن میں سے نہیں ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو دین میں قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور نئی چیز ہے، فہو رد، ریجیکٹ ہو جائے گی۔ یہ دین کے اندر ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں لا سکتے، اپنے اندازے سے، اپنے خیال سے کچھ نہیں لا سکتے۔ میرے بھائیوں می بہنیں، آپ غور کریں، کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی بھر میں یہ کہا کہ 4 امام آنے والے ہیں میرے بعد، 4 میں سے ایک کو ماننا ضروری ہے، نہیں تو تمہارا امام شیطان؟ کیا یہ قرآن و حدیث میں کہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن تک کی پیشن گوئیاں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے، دجال کے بارے میں تمام ڈیٹیلز ہیں۔ کہیں پہ یہ کیوں نہیں بتایا کہ 4 امام بھی آنے والے ہیں، ان میں سے ایک کو ماننا لازم ہوگا؟ کہیں موجود نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے 4 کیوں، 5 کیوں نہیں، 6 کیوں نہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے 4 اماموں کے زمانے میں، اس دور اور اس پیریڈ میں اٹسیلف آپ دیکھیں گے
کہ کئی امام تھے، کم سے کم 12، امام لیث، امام اوزاعی، امام الثوری، امام داؤد، امام ابن ابی حاتم، یہاں تک کہ امام شافعی جو امام مالک کے پاس 20 سال تک پڑھے، اس کے بعد امام لیث کے شاگردوں کے پاس پڑھے، وہ بتاتے ہیں کہ امام لیث امام مالک سے بڑے عالم تھے، لیکن امام مالک 4 اماموں میں سے ہے اور امام لیث 4 اماموں میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بہنیں، حقیقت کیا ہے نا، یہ 4 کا نام کیوں زیادہ مشہور ہے؟ کیونکہ کسی کے اسٹوڈنٹس بہت اسٹرانگ تھے، کسی کو حکومت کا سپورٹ مل گیا، کسی نے بہت کتابیں لکھی، تو یہ ہم دیکھتے ہیں 4 کا نام مشہور اس لیے باقی رہ گیا، نہیں تو بہت سارے بڑے بڑے امام ہیں۔ آج بھی آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب جس کے اندر کمپیریٹو فقہ دیا ہوتا ہے، اس میں کلیئرلی دیا ہوتا ہے امام لیث اس بارے میں یہ کہتے ہیں، امام اوزاعی یہ کہتے ہیں، امام داؤد یہ کہتے ہیں، امام ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں، اور فلاں فلاں یہ کہتے ہیں، عام بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریسٹرکٹ کرنا کہ 4، یہ 4 کا نمبر کہاں سے آیا، کہاں سے ہم ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا ایک اور عجیب سی بات بتاتا ہوں، اگر ایک عام آدمی سے پوچھا جائے، اور میں خود پوچھ کے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیے، کیونکہ عام آدمی کا معیار ہی ایسا بنا دیا گیا ہے، وہ عام آدمی کو جیسے کہ جاہل رکھا گیا ہے تاکہ جو کچھ چل رہا ہے وہی چلتا رہے، اور وہ تحقیق نہ کریں، علم حاصل نہ کریں، قرآن حدیث سے دور رہے، یہی کچھ ہمیں دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہت عجیب حال ہے۔ عام آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ صحابہ حنفی تھے یا شافعی تھے؟ تو میں نے دیکھا ہے پوچھ کر، اور ڈائریکٹ جواب مجھے ملا، ایک حنفی سے پوچھ رہا ہوں، بولے صحابہ تو حنفی تھے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں 80 ہجری میں، انتقال ہو رہا ہے 150 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا تھا؟ 11 ہجری میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کتنے سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں؟ اور اختلاف ہے، خطیب بغدادی کی بات ملتی ہے ہمیں کہ وہ کہتے ہیں راہ انس، انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا، انس رضی اللہ عنہ کو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا دور گزرا ہے، وہ حنفی کیسے ہو سکتے ہیں صحابہ؟ صحابہ تو حنفی بھی نہیں تھے، شافعی بھی نہیں تھے۔ اگر وہ ہونا غلط ہے تو صحابہ کیا غلط تھے؟ ہم صحابہ کے راستے پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ کامیاب راستہ ہے، ہم وہ راستے پر ہو جائیں۔ دیکھیے ہم یہ جو بانٹنا شروع کیے نا، یہی بہت بڑا پرابلم ہو گیا کہ یہ ہمارے، یہ ان کے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ یہ اماموں کی تعلیم بھی نہیں، یہ بعد کے دور کی بات ہے، جیسے کہ میں آگے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آگے دیکھیے میرے بھائیوں می بہنیں کہ ایک واضح سمپل بات یہ ہے کہ اگر 4 ہونا ہی تھا تو چاروں خلفائے راشدین ہو جاتے تھے، کوئی ابو بکری ہوتا، کوئی عمری ہوتا، کوئی عثمانی ہوتا، کوئی علوی ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب امام ہمارے ہیں، سب کے سب آگے سے لے کر آخر تک جس کسی کے پاس قرآن و حدیث کی بات ہے اور ہمیں لے لینا ہے قرآن اور سنت صحابہ کے فہم کے مطابق، سلف کے فہم کے مطابق، اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے، وہی چیز ہم سب کے لیے کامیابی ہے۔ ایک اگلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر امام کی بات کو چھوڑ دیے تو تم نے تو امام کا انسلٹ کر دیا، لیکن اللہ اکبر، اماموں نے یہ نہیں سکھایا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے ہوتے ہوئے اگر کوئی امام کی بات کو نہ چھوڑے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کر دیا۔ میرے بھائیو میری بہنیں، ایک سیدھی سمپل بات ہے کہ ہمیں اماموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تک پہنچنا ہے۔ امام ذریعہ ہے ہم سب کے لیے، علماء ہم سب کے لیے ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اماموں نے بھی ہمیں یہی سکھایا، ان کے شاگردوں کا بھی یہی طریقہ، اور یہی طریقے پہ ہم سب کو قائم رہنا ہے۔ ایک اگلی بات، کبھی کبھار لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں، اور یہ 2 سوال ابھی میں بتانا چاہتا ہوں، پھر ہم اماموں کے اقوال شروع کریں گے۔ یہ 2 سوال ایسے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو امام بڑے تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں تھے۔ علم والے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے الحمدللہ۔ تو پھر ضرور ان کے پاس دلیل رہی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ذرا غور کریے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام بڑے تھے، علم والے تھے، لیکن بڑے اور علم والے لوگوں سے بھی کوئی چیز چھوٹ سکتی ہے، اور ہوگی کے اوپر ہمارے دین کی بنیاد ہم نہ رکھیں، ہے پہ رکھو، کیا ہے ہم سب کریں گے، ہوگی کے پیچھے ہم نہ جائیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ الاسراء کی آیت ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36، فَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جو علم نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، مت چلو اس کے پیچھے۔ مطلب ہوگی کے پیچھے مت چلو۔ اگر ہوگی کے پیچھے چلیں گے تو کل کوئی کہے گا ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانے کی بھی دلیل رہی ہوگی، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے سجدہ کرنے کی دلیل رہی ہوگی، ماتم کرنے کی دلیل رہی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہوگی کے پیچھے مت چلو، جو ہے تو ہم چلیں، نہیں ہے تو نہیں چلیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک امام ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کے واضح ڈائریکٹ الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا وَيْحَكَ يَا یعقوب، اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہا، جن کا نام تھا یعقوب، ابو یوسف، کہا برا ہو تمہارا یعقوب،
لا تکتب کل ما تسمع منی، جو بھی میں بولتا ہوں مت لکھا کرو. فإنی قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، کیونکہ میں آج ایک رائے قائم کرتا ہوں کل چھوڑ بھی دیتا ہوں. وإنی قد أرى الرأي غدا وأتركه بعد غدا، ایک رائے کل قائم کروں اور پرسوں چھوڑ دوں. تو ہم دیکھتے ہیں اماموں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ضرور دلیل رہی ہوگی، ان کی تعلیم یہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں ہم غور کریں، ایک سیدھا سمپل سا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیوں اتنا الجھا کے رکھتے ہیں. سیدھی سمپل بات ہے جو میں نے شروع کے الفاظ میں ہی واضح کر دی تھی. باقی یہ سب اتنا لمبا ڈسکشن کرنا پڑ رہا ہے تاکہ لوگوں کے جو سوال ہے اٹھ رہے ہیں اس کا جواب دیا جائے. ایک آخری سوال لیتے ہیں، پھر اماموں کے اقوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اب جو حدیث آپ کے پاس ہے فلاں، وہ کہاں ہے؟ سپوز مثال کے طور پہ بخاری کی حدیث ہے. اب بولے امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ امام بخاری پیدا ہوئے 196 ہجری میں. امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کب پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ مثال کے طور پہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں. بولتے ابھی 80 ہجری کی بات لوں گے کہ 196 ہجری کی بات لوں گے؟ میرے بھائیوں بہنیں آپ واضح طور پہ سمجھیں، امام بخاری خود کی بات نہیں جمع کر رہے ہیں، امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جمع کر رہے ہیں. تو اگر بات پوچھی جائے کہ کون پہلے پیدا ہوا، ہم کہیں گے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر پروف کے ساتھ کوئی بھی دے رہا ہے تو اب یہ 196 ہجری کی بات نہیں ہے، یہ 0 ہجری کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی بات ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر یہ دیکھنا کہ بعد میں جمع کی گئی، امام بخاری پروف کے ساتھ جمع کر رہے ہیں، پوری امت کا اجماع ہے بخاری کے متعلق. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے بھی اس سے پچھلی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں اس میں سے کمپائل کیا تھا اور اس سے پہلے والے راویوں سے ان کے ریکارڈ سے جمع کر کے بنا کر کے دیا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیز کی حفاظت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو حدیث کی حفاظت کا میرا درس آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے بھائیوں میری بہنیں، اب غور یہ کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام شافعی کا وہ فتویٰ ہے. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ سارے دلائل کو لے کر نتیجے تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے. اب وہ کوشش کے اندر کہیں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کی مثال یا حذیفہ بن یمان یا کئی ساری مثالیں جو دیکھی واضح طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے آج ہمیں یہ فقہ کی ضرورت ہے، یہ صرف حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں واضح ہے ہم فقہ کا انکار کر ہی نہیں رہے ہیں، ہم عام آدمی کو فتوے دینے کہہ بھی نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں علماء کی طرف ہی رجوع کرو، لیکن علماء انسان ہے. اب جس کسی کے پاس دلیل ہوگی ان کی بات لیں گے نا. تو جیسے جو کہا جاتا ہے کہ فقہ کی ضرورت ہے، بالکل ہے، کون منع کر رہا ہے فقہ کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر فقہ کی علماء کی مت نہیں ہوتی تو اتنے سارے مدرسوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو اتنے سارے مدرسے جامعات وغیرہ کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟ اتنے سارے علماء کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے کہ فقہ کی ضرورت ہے اور اس چیز کی خاص تعلیم کی بالکل ضرورت ہے. اور ہم یہ بات دیکھیں کہ یہ بات کہنا کہ فقہ نہیں ہے تو نہیں، ہم کہتے ہیں جس فقہ کے امام کے پاس دلیل ہے، حدیث ہے، پروف ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے، تو کوئی عقل والی بات چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو حدیث سے آگے نہیں بڑھ سکتی. حدیث سب سے اونچے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو یہ ایک واضح اصول ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں. آئیے اب ہم اماموں کے اقوال کو شروع کرتے ہیں. بہت سارے جمع کرنے کی جگہ میں صرف مختصر کچھ اقوال بتا رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں اتنے سے بھی وہ بات واضح ہو سکتی جو بات کہی جا رہی ہے. ہم پہلا قول جو لے رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو امام ابن عابدین جو بہت بڑے حنفی امام گزرے ہیں پہلے کے زمانے کے، انہوں نے اپنی کتاب حاشیہ بحر الرائق جلد نمبر 6 پیج نمبر 293 میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا یحل لأحد، حلال ہی نہیں ہے کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، ان یاخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناہ، کہ میری کوئی بات کو تم لے لو یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے جب تک تم یہ نہ جانو کہ میں نے کہاں سے لیا. تم میری بات مت لینا جب تک یہ نہ جانو میں نے کہاں سے لیا، مطلب میری دلیل کیا ہے. انہوں نے ہی نہیں کہا میری بات نکل گئی تو میرے پاس تو دلیل رہی ہوگی ہی، ایسا نہیں کہا، بلکہ بتایا کہ جب تک تمہیں یہ نہ معلوم پڑے کہ میں نے کہاں سے لیا تب تک میری بات لینا ہی نہیں، حلال ہی نہیں ہے، میں بولتا ہوں جائز نہیں ہے تمہارے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات کہی. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ، اگر میں کوئی بات بول دوں جو اللہ کی کتاب کے خلاف چلے جائے، اور خبری رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے خلاف کی بات کی خبر کے خلاف چلے جائے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فَاتْرُكُوا قَوْلِي، میری چیز کو چھوڑ دینا، میری بات کو چھوڑ دینا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی تعلیم دی، اور میرے بھائیوں اور میری بہنیں یہ تعلیم ان کے شاگردوں نے سمجھا بھی، ان کا اسی کے مطابق عمل بھی رہا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو بڑے مشہور شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کے متعلق ہمیں ملتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب
حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ یہ دونوں صاحبین کہتے ہیں، یہ دونوں جو اہم اسٹوڈنٹس ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے 1/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں 2/3 مسائل میں اختلاف کیا۔ مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بول رہے ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے ان سے اختلاف کیا، مطلب اس بات میں ان کا موقف الگ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام نے بول دیا اب بس وہی فائنل ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ میرے پاس یہاں ایک کتاب ہے موطا امام محمد، جو امام محمد الشیبانی کی کتاب ہے۔ اب اس کتاب میں جو سب سے پہلا مسئلہ، انٹروڈکشن کے بعد میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں، اوقات نماز کا لیا ہے، اس میں عصر کی نماز کا ڈسکشن آتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دوران انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جب سایہ شیڈو ڈبل ہو جائے، مطلب ایک انسان کی ہائٹ 6 فٹ ہے، اس کا شیڈو 12 فٹ کا ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا حنفی مسجدوں میں عصر کی نماز لیٹ ہوتی ہے اور شافی مسجدوں میں جلدی ہوتی ہے۔ امام شافی کا موقف کیا ہے کہ سایہ سنگل ہو تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد الشیبانی بتاتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کی نماز کا وقت تو تب شروع ہوتا ہے جب شیڈو ڈبل ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے نزدیک عصر کی نماز کا وقت تو تب شروع ہوتا ہے جب سایہ سنگل ہو تب شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی واضح بات ہے کہ یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری امام نے کہہ دیا اب میں وہی چیز پکڑوں گا، نہ اماموں نے یہ کیا نہ ان کے اسٹوڈنٹس نے یہ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن عابدین نے اپنی کتاب حاشیہ الہدایہ، جسے شامی بھی کہتے ہیں، جلد 1 پیج نمبر 63 میں حاشیے میں فٹ نوٹس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا سہل حدیث فہو مذہبی، انہوں نے یہ کہا کہ صحیح حدیث مل جائے یہی تو میرا مذہب ہے، اور انہوں نے یہی راستہ سکھایا ہم سب کو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں امام مالک کی طرف۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں، فانظر الی رائی، میری رائے کی طرف دیکھنا، فکل ما وافق کتاب اللہ، سب وہ چیزیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق دکھے، وخبری رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق دکھے، فخذوہ، لے لینا وہ، وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں دکھے نا، چھوڑ دینا وہ۔ یہ چیز کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الجامع میں بیان کی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کیا موقف سکھایا؟ کیا انہوں نے یہ سکھایا میری بات لے لینا، میری بات کچھ بھی کر کے مت چھوڑنا؟ میرے بھائیوں بہنیں، آپ ذرا اس بات پر غور کریے، آج جو لوگ اماموں کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اماموں کے مسائل تو لے لیتے ہیں لیکن اماموں کے بتایا ہوا طریقہ، منہج، میتھڈالوجی وہ نہیں لیتے ہیں۔ اس چیز میں ایک الگ ہی تھنکنگ ہمیں مل رہی ہے آج۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طرح امام مالک نے کہا لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یؤخذ من قولہ ویترک من قولہ، وہ کہتے ہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے کہ اس کی کچھ باتیں لی جائے گی اور کچھ باتیں چھوڑ دی جائے گی، الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے بھائیوں میں بہنیں غور کریں کہ ہم آج واضح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا انک بِاعین، آپ ہماری نظروں میں ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کہیں کوئی بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی۔ مثالیں سورہ عبسہ دیکھ لیجئے، سورہ نمبر 80 شروع کی 10 آیتیں، سورہ تحریم دیکھ لیجئے، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ 8 آیت نمبر 67 68 دیکھ لیجئے، مال غنیمت کے متعلق جو مسئلہ تھا، کئی مثالیں ہیں۔ اب یہاں بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پہ بھول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی تاکہ ہمیں صحیح بات معلوم پڑ جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وحی کا سلسلہ رک چکا ہے۔ اب اماموں سے کہیں مسٹیک ہوگی انسان ہونے کے ناطے تو کیا کوئی وحی آنے والی ہے؟ جب وحی نہیں آنے والی ہے تو وہ مسٹیک وہیں پہ رہے گی۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی بات واضح ہو گئی تو کیا ہم اس بات کو غلط ہوتے ہوئے بھی لیں، یا ہم یہ کہیں کہ اماموں نے یہی سکھایا کہ اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف جائے تو چھوڑ دینا میری بات کو؟ آئیے امام شافعی کی طرف آتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اجمع المسلمون، سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، ان من استبان له سنت عن رسول اللہ، کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی جاتی ہو
لم یحل لہ، اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے ان یدعها لقول احد، کہ وہ کسی اور کی بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے پھر حلال ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی بات کے لیے سنت کو چھوڑ دو۔ بولتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ 4 میں سے ایک کو ماننا ہے۔ ہم کہتے ہیں اجماع اس بات پہ نہیں ہے، اجماع تو اس بات پر ہے کہ نبی کی بات آنے کے بعد کسی اور کی بات نہیں لی جا سکتی، اس بات پر اجماع ہے۔ یہ بات پر اجماع نہیں کہ نبی کی بات آنے کے بعد بھی ہم اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ امام شافعی اس بات کا جواب کتنا پہلے سے دے رہے ہیں اور کتنے پہلے سے اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ امام نووی نے اپنی کتاب المجموعہ میں جمع کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ فقولوا بسنت رسول اللہ ودعوا ما قلت۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں میری کتاب میں کوئی ایسی بات ملے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلے جائے تو سنت کے مطابق ہی بولنا اور میری بات کو چھوڑ دینا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے یہ کہا وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَىٰ قَوْلِ أَحَدٍ، کسی کی بھی بات کی طرف مت دیکھنا۔ تو اماموں نے تو یہ سکھایا کہ اگر میری کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی بات کرنا اور میری بات کی طرف دیکھنا تک نہیں۔ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، کسی اور کی بات کی طرف مت دیکھنا جب سنت کی بات آ جائے۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کل حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو قولی وَإِن لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي، کہ ساری جو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے میری ہی بات ہے، چاہے ہی تم نے مجھ سے وہ بات کو نہ سنا ہو۔ کیوں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ان تک پہنچ سکی، آج کے ایسا تھوڑی معاملہ تھا کہ ابھی جیسے ایک اچھی لائبریری میں بیٹھ جاؤ تو ہزاروں حدیثیں، ہاتھ آگے بڑھاؤ ہزاروں حدیثیں آ رہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسی کوئی لائبریری میں بیٹھ کے انہوں نے اپنا فقہ نہیں کمپائل کیا، امام شافعی کے زمانے میں ایسی سہولتیں نہیں تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں آج تو الحمدللہ آج کے کمزور مسلمانوں کے لیے اللہ نے اتنی سہولت دے دی ہے کہ کمپیوٹر سافٹ ویئرز آ گئی ہے جس میں فنگر ٹپس پہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مکتبہ شاملہ ایک کتاب، ایک سافٹ ویئر ہے، ایک سافٹ ویئر ہے 15,000 کتابیں اس میں، ایک کتاب بخاری اس میں سے، ایک کتاب مسلم، 15,000 ٹوٹل کتابیں، حدیث کی، شرح کی، تفسیر کی، رجال کی، کتنی ساری۔ اب فنگر ٹپس پہ مٹیریل اللہ نے دے دیا آج کے کمزور مسلمانوں کے لیے تحقیق کرنے کے لیے الحمدللہ۔ تو امام شافعی کے ساتھ تھوڑی یہ معاملہ تھا۔ اب اگر کوئی حدیث ہم تک پہنچ جاتی ہے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو ان کا ماننے والا ہوں، میں تو ان کا ماننے والا ہوں، جبکہ انہوں نے خود ہی سکھایا کہ اگر میری کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف چلے جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ آخر میں ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امام ابن القیم نے اس بات کو ان سے جمع کیا ہے صحیح سند سے، انہوں نے کہا لا تقلدنی، میری آنکھیں بند کر کے تقلید مت کرنا، ولا تقلد شافی، نہ شافی کی کرنا، ولا الاوزاعی، نہ اوزاعی کی کرنا، ولا ثوری، نہ ثوری کی کرنا، وخذ من حیث اخذوا، وہاں سے لینا جہاں سے ہم لوگ سب نے لیا ہے۔ ہم لوگ سب نے کہاں سے لیے؟ تم لوگ بھی وہیں سے لینا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو منہج سکھایا۔ اب میرے بھائیوں، آخر میں آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آیا ہوگا کہ جب اماموں نے یہ سکھایا، ان کے شاگردوں نے یہی سمجھا، تو اب یہ آج جو حال ہو گیا یہ حال کہاں سے کیسے ہو گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے زمانہ آگے بڑھا تو اماموں کی تعلیمات سے لوگ دور ہونے لگے اور مسائل کو پکڑ کر اپنے آپ کو آہستہ 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 ریجڈیٹی میں پہنچنے لگے۔ اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہوا، اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں آپ کو یہ ڈیٹیلز مل سکتی ہے کہ بعد کے جو خلیفہ تھے وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہونے لگے، اور جب وہ دور ہونے لگے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درباروں میں نجومی بھی ہوتے تھے، جوکر وغیرہ بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے میں مناظرات ہوتے تھے ان کے درباروں میں کہ حنفی علماء اور شافی علماء یہ ٹاپک لو، مناظرہ کرو۔ اب وہ جو علماء درباروں میں ہوتے تھے ان میں ایک تھنکنگ بننے لگی کہ کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، کیسے بھی کر کے صحیح ثابت کرنا ہے، اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنا ہے، چاہے دلیل کے مطابق ہو نہ ہو۔ کیوں؟ ہار گئے، کیش ریوارڈ بھی جائے گا اور عزت بھی کم ہوتی تھی مسلک کی۔ تو یہ سوچ وہ درباری علماء کے اندر یہ بات پیدا ہونے لگی، ہوتے 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 آہستہ آہستہ عوام میں بھی یہ سوچ پہنچ گئی۔ اس امت نے ایسا بھی زمانہ دیکھا ہے جب حنفی کہے گا میں شافی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، شافی کہے گا میں حنفی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل دیکھنی ہے اگر آپ کو تو حرم کی کوئی پرانی فوٹو ڈھونڈ کے نکالیے وہ دیکھیے۔
حرم کی جو پرانی فوٹوز آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ 4 الگ الگ مقام ہوتے تھے، حنفی مقام، شافی مقام، مالکی مقام، حنبلی مقام. کہاں؟ حرم میں. ہر نماز 4 بار پڑھائی جاتی تھی کہ نماز کا وقت ہوا، حنفی امام آئے گا، شافی امام آئے گا، مالکی امام آئے گا، حنبلی امام آئے گا، پڑھائے گا، اور سب حنفی امام کے پیچھے پڑھیں گے، شافی کے امام کے پیچھے پڑھیں گے. اب اس زمانے میں آپ حرم میں بیٹھے ہو، نماز ہو رہی ہے لیکن نہیں پڑھو گے، میرا امام آئے گا میں اس کے پیچھے پڑھوں گا. اور آپ خود سوچو مغرب کے ٹائم پہ کیا حال ہوتا تھا جب چاروں ایک ساتھ میں نماز پڑھاتے تھے. یہ چلتا رہا 1920s تک. 1920s میں جو سعودی حکومت آئی انہوں نے آ کر سارے مقاموں کو ڈیمولش کر دیا اور کہا سب کو ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی. اب جا کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ایسے فتوے بھی فقہ کی کتابوں میں ملیں گے کہ لوگوں نے کہا ہم اپنی بچی کو شافی کے گھر میں شادی میں نہیں دے سکتے لیکن شافی کی بچی کو اپنے یہاں لے سکتے ہیں جیسے اہل کتاب کا رول ہے. اب میرے بھائی اور بہنیں، یہ سب باتیں سمجھانے کے بعد آخر میں ایک مثال دے کر ختم کروں گا. مثال یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے صحابہ کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا تھا. امتحان کیسے لیتا تھا کہ ایک حکم آتا اور پھر وہ حکم چینج کر کے دوسرا حکم آتا. اللہ تعالیٰ پرکھتا کہ کیا وہ لوگ اس حکم کو چینج ہوا، جب اس حکم کو چینج جو کیا گیا سیکنڈ حکم پر آتے یا نہیں آتے. مثال کے طور پر قبلہ، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا. 16-17 مہینے تک مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس یعنی جیروسلم کی طرف صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رک کر کے نماز پڑھے. پھر قرآن کی سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئی جس میں قبلہ چینج کر دیا گیا. اب جب قبلہ چینج ہو گیا صحابہ نے فوراً اپنے قبلے کو تبدیل کر کے مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ یعنی کہ کعبہ مکہ جو قبلہ کر دیا گیا تھا فوراً اپنا ڈائریکشن چینج کر لیا. یہاں تک کا بھی آپ کو خبر ملے گی کہ صحابہ نماز میں تھے، کسی نے آ کر گواہی دی کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، نماز کی حالت میں انہوں نے قبلہ چینج کر لیا. مسجد قبلتین آج تک مدینہ میں موجود ہے. سوال یہ ہے کیا ہمارے ساتھ یہ آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہونے والا نا کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل امتحان ہمارے لیے نہیں رکھا ہے. ہمارے لیے کیا امتحان ہے کہ ہم کوئی چیز کو صحیح سمجھ کر کرتے ہیں، کئی سال تک کرتے رہیں، پھر پتا چلتا ہے کہ ارے میں جو کر رہا تھا نا یہ صحیح نہیں ہے، وہ دوسری چیز صحیح تھی دلیل کی روشنی میں. اب اس میں آزمائش یہ ہے کہ کیا ہم جو صحیح ثابت شدہ چیز ملتی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو چینج کر کے وہ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. ہمارے لیے یہی آزمائش ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائش نہیں رکھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، بڑی چیز صحابہ کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا انہا لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یہ بہت بھاری امتحان تھا سوائے ان کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹے امتحان دیا ہے کہ اب ہم زندگی بھر مثال کے طور پر کوئی نماز کی بات ہو، کوئی اور چیز ہو، کوئی کسی طریقے سے کوئی چیز کر رہا ہے، پھر اس کو معلوم پڑتا ہے ارے وہ صحیح بات ہے، دلیل کی روشنی میں وہ بات ثابت ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں پچھلے کو پکڑے رہا ہوں کہ نہیں میں تو ایسا کرتے آیا ہوں، میں ایسے ہی کروں گا. سوچو اگر صحابہ میں سے کوئی کہتا کہ میں یہ قبلے سے نماز پڑھتے آیا ہوں، میں یہیں پہ پڑھتا رہوں گا، میں نہیں چینج کرنے والا، بار بار یہ کیا چینج. تو اگر کوئی صحابہ میں سے کوئی ایسا کہتا تو فیل ہو جاتا تھا نا، وہ صحابی فیل ہو جاتے تھے. ایسا نہیں ہوا، کوئی ایک بھی فیل نہیں ہوا الحمدللہ. اب ہمارے معاملہ ہے کہ کیا ہم پاس ہوتے ہیں یا ہم فیل ہوتے ہیں. ہمیں کیا فالو کرنا ہے، ہمیں کس چیز کی پیروی کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. جو چیز پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طور پہ مل گیا، اب کسی کی بھی بات سامنے کیوں نہ آ جائے، کسی اور کی بات ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دینا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو دیکھ کر پہچان کر اس پہ چلنے کی توفیق دے اور غلط چیز کو بھی دیکھ کر پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.